رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری کلاس تھرسڈے کو نہیں ہوئی تھی تو اس لیے اور لگ رہا ہے کہ اور ہی لمبے ٹائم کے بعد ہم مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی تھنک کچھ لوگ لیٹ ہو گئے ہیں جو یوزلی ٹائم پہ ہی ہوتے ہیں. چلیں جب تک ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا میں کوئک ایک ریکیپ کر لوں گی کہ کہاں تک ہم کس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اب تک. سو اس وقت تک باقی بھی جو ہیں وہ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو ہم نے جو لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا تھا تو ہم نے جو میں خیر وہ پہلے شیئر کر لوں آپ سے جو سلائیڈ ہے تاکہ تھوڑا سا اس سے بھی دماغ میں رکھنے کو نا ایزی ہو جائے گا تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم جی ہم نے فیملی آف پروفٹ. تو ہم نے جو دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ جو امیجیٹ آپ کہہ لیں کہ فیملی سے ایک چیز جو بار بار دماغ میں نا آتی بھی ہے اور اس کو اگر تھوڑا سا ہم واقعی دماغ میں رکھیں بھی تو یہ ہمیں بعض دفعہ اپنی زندگی میں جب کچھ سچویشنز آتی ہیں جو ذرا مشکل ہوتی ہیں تو اس وقت ہمیں پھر تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی ہے. کہ اب یہ جو نام آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ عبد المطلب عبداللہ آمنہ ابو طالب یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب وہ رشتے ہیں جو قریبی رشتے. تو سب سے پہلے تو آپ کے جو والد عبداللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی. تو جو حضرت عبداللہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک, وہ بیمار ہوئے تھے, ایک ٹرپ پہ گئے تھے اور بیماری میں واپسی پر مدینہ کے قریب ان کی وہ ابا کا جو شہر ہے وہاں پر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اسی قریب مطلب وہ بعد میں پھر ان کی والدہ جو ہیں آمنہ جو ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت جو تھے 6-7 سال کے تھے جب والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جب ان کے دادا نے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اس وقت, اور ان کا مطلب اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبد المطلب جو ان کے دادا تھے کہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ کو مطلب اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ امپورٹنس دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب جو ہیں جو رسول اللہ کے دادا تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جو ابو طالب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, سگے چچا, انہوں نے آپ کو اپنی مطلب آپ نے ان کا سرپرستی پہ اپنی لے لیا آپ نے ان کو. اور ابو طالب جو ہیں یہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب بہت لمبا عرصہ رہے اور انہوں نے رسول اللہ کو ہر موقع پہ جتنی بھی سپورٹ یہ دے سکتے تھے وہ سپورٹ دی. بیکاز وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک نبی بنا دیے گئے اور پھر جب لوگ مکہ کے ان کے اگینسٹ ہو رہے تھے تو ابو طالب جو تھے اس وقت بھی ان کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھے. دیکھنے کا جو میں اس پوائنٹ کرنا چاہ رہی تھی صرف یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فرام دا ویری بگننگ کوئی ایزی زندگی نہیں تھی. مطلب ایک کے بعد ایک آپ یتیم ہوتے چلے گئے. مطلب آپ کے جو وہ لوگ جو آپ کے جو ہمارے جو کہتے ہیں نا جن کو ہم کہ وہ رشتے جن پہ بندہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جب ایک بچہ ہے جو اس کے لیے یہ سارے کتنے ایک امپورٹنٹ رشتے ہیں. اور بہت جلدی یہ جو ایٹ لیسٹ جو 3 جو آپ کے دادا آپ کی والدہ اور والد انہوں نے کتنی جلدی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. مطلب اب وہی میں بات لاسٹ ٹائم بھی میں نے کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی اور آپ کے ساتھ بچپن میں یہ ہوا. تو ہمارے یہاں ایک ذرا جو کانسیپٹ بن جاتا ہے نا اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی بہت زیادہ آگے پیچھے پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے یا اس کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوتے, اس کے فیملی کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے یا فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہوتے, تو ہم ایک طرح سے ایک اپنی ہماری ایک رائے یہ ہو جاتی ہے کہ یہ ضرور اس نے کچھ گناہ کیے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے تو اس لیے اس کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے. اور مطلب ہم اس کو اس طرح دیکھنے لگتے ہیں اس انسان کو کہ ضرور اس نے کچھ غلط کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلط کیا تھا؟ آپ تو بخشے بخشائے, آپ تو رسول اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی, آپ تو گناہ بھی نہیں کیے, غلطی بھی, آپ کا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ, پھر آپ کیوں مشکلات سے گزرے تھے؟ سو میں اور آپ جب بھی کسی پہ کوئی ہم اپنی رائے بنانے لگے اور کسی کے اوپر کوئی بات چسپاں کرنے لگے کہ ضرور یہ اس وقت ہم تھوڑا سا یہ سوچ لیں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ
مشکل حالات سے گزارتا ہے کہ انسان جو ہے مضبوط ہو کے ان حالات سے نکلے، تاکہ اس کی زندگی میں جو بھی کچھ آتا جائے اس کو پھر وہ فیس کر سکے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جھاڑتا ہے جب ہم مشکلات سے گزرتے ہیں. آف کورس کسی کو بھی دعا نہیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشکل حالات میں سے گزارے تاکہ میرے گناہ ہٹ جائیں. کیا دعا تو ہمیشہ سکون کی مانگنی ہے، دعا ہمیشہ اچھے وقتوں کی مانگنی ہے، دعا ہمیشہ اس کی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہمیں دور رکھے. لیکن اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے اس وقت ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں ان حالات کا سامنا کر سکوں، اور اس کے بدلے میں تجھ سے اجر کی امید رکھتا ہوں. رسول اللہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی بہتری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کانٹے کی یہ تکلیف اس کو اس کے ذریعے اس کی گناہ بخشے جاتے ہیں. تو اٹس آل گڈ، سب کچھ ہمارے لیے تو دونوں طرف اچھائی اچھائی ہے. حالات اچھے جا رہے ہیں اور ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت پازیٹیو ہے تو ہمیں اجر مل رہا ہے. اگر حالات کچھ خراب ہو گئے اور ہم اس میں پازیٹیو ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتوں کا ایک پورا پلندرا اپنا کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے، اس میں بھی اجر ہے. تو ہمارا تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے اس سے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں صرف اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، اس کو دیکھو اس کے حالات اتنے صحیح ہیں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، اس کے تو یہ بھی خرابی یہ بھی خرابی، اور میں جو ہوں میں تو اتنا اللہ اللہ کرتی رہتی ہوں، میں تو میرے حالات پھر بھی میرے اوپر مشکل کیوں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہی یہ کیوں وقت ڈالا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. ہمیں ان باتوں کو روکنا ہے، ہمیں ان باتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں نا، اور اسپیشلی جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی سچویشن کچھ ہم سے بہتر ہے، اس وقت جب ہم کمپلین کرتے ہیں تو کمپلین کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تم سب تو میں اور بڑھا دوں گا. کیا بڑھا دوں گا؟ جو کچھ ہمیں چاہیے، جو کچھ ہمیں جس کی ضرورت ہے، تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے. ٹھیک، تو کمنگ بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، کہ ان کی زندگی کے شروع میں یہ کتنے سارے لوگ جو ان کا ساتھ چھوڑ گئے. آپ تو پھر بھی چلتے رہے، آپ کی زندگی پھر بھی گزرتی رہی. اور آپ ہم دیکھیں گے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے کہ آپ کا کیریکٹر بھی کتنا اسٹرانگ تھا. یہ بھی نہیں ہوا کہ بھائی اس کے حالات ہی اتنے برے گزرے کہ اب جو ہے بس ٹھیک ہے، پھر وہ برے برے اس کی عادتیں بری ہو گئی، یہ چیزیں ہو گئی. ہم تو یہ ریزن دے دیتے ہیں نا کہ یار اس پہ اتنی مشکلات پڑی اس لیے ذرا وہ کڑوا سا ہو گیا ہے، یا اس پہ اتنے حالات اس کے خراب ہوئے کہ اب وہ بہت نیگیٹو ہو گیا ہے. ہم یہ ریزن دیتے ہیں، ہم اپنے لیے یہ ریزن دیتے ہیں کہ ہاں تم تو نہیں جانتی، تمہارے ساتھ تو وہ ہوا نہیں نا جو میرے ساتھ ہوا ہے، تو اس لیے میں اس طرح کی ہو گئی ہوں. اب میں ہر بندے کو نیگیٹو اس میں دیکھتی ہوں، یا ہر بندے کو میں اب جج کرنے لگی ہوں، یا ہر بندے. یہ ہمیں اپنے آپ کو میں ہمیشہ ایک چیز کہتی رہتی ہوں، میرے اپنے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی، کہ اپنے آپ کو ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکالنا ہے جس میں ہم اپنے اوپر بہت وہ کرنے لگتے ہیں، جس میں کہتے ہیں نا کہ ہے بیچاری میں. یہ جو ہے نا یہ چیز سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنا ہمیں روکنا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھنا. ہم جس سچویشن میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نوز، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. ہاں اس میں رہ کے میں جتنا پازیٹیوٹی کر سکتی ہوں، جتنا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر بنا سکتی ہوں وہ میں نے کرنا ہے، باقی میں نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. مجھے اپنے آپ کو بیچارہ بس نہیں بنانا، یہ چیز مجھے اپنی زندگی میں ایک اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا، ولادت زندگی کی 40 سال یعنی کہ ابھی فرسٹ 40 ایئرس، ابھی یہ وہ والا ٹائم جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں. ٹھیک، تو یہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس، کہ کیونکہ اس وقت بیٹھ کے کوئی ہسٹری لکھ نہیں رہا تھا، اور لکھنا پڑھنا ویسے بھی مکہ میں کوئی اتنا کامن چیز نہیں تھی کہ وہاں پر جو یہ کہہ لیں کہ they were all illiterate، جس کو جہالت کہا جاتا ہے. تو اس لیے جو چھوٹی موٹی چیزیں ملتی ہیں، یہ میں نے شروع کا مجھے پتا ہے کہ میں بتا چکی ہوں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد جب آپ کے وہ سینے سے دل کو نکالا گیا تھا، جبریل نے اس کو دھویا، صاف کیا، پھر اندر رکھا، یہ تمام جو چھوٹے موٹے واقعات جو بتائے گئے ہیں، جو ہسٹری میں جو کہہ لیں کہ جو ذرا یعنی اوتھینٹک ہیں، جو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ جو چیزیں اوتھینٹک ہیں اس کی صرف میں بات کر رہی ہوں یہاں پر. ٹھیک، اب اس میں جو کچھ چیزیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ اگر میں پہلے اس کا ذکر کر چکی ہوں گی تو دیٹس اوکے، ہم ایک ریویو ہی کر لیں گے کہ جب رسول اللہ ینگ تھے کافی، تو ان کا ایک کام جو تھا وہ یہ تھا، وہ شیپرڈ تھے، یعنی کہ چرواہا جسے کہتے ہیں. اور ان کی ایک بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بتا رہی ہوں، یہ ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے
کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہ چرواہا ہوتا, مطلب یعنی کہ تمام انبیاء جو گزرے سب کے سب جو تھے ایٹ ون پوائنٹ ان دیئر ٹائم دے ور آل شیپرڈ. شیپرڈ کس کو کہتے ہیں؟ چرواہے, جس میں صرف بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, اس میں اونٹ بھی آگے, کوئی بھی جو جانور جس کی آپ دیکھ بھال کرتے ہو. تو وہ تمام جو انبیاء تھے میجورٹی یعنی جتنا پتا ان سب کا ایک یہ کام تھا. تو رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی, کیونکہ جب یہ صحابہ جب بنے تو ان کو تو بالکل ارلی ٹائم کا شاید نہیں پتا, کیونکہ اس طرح کی انفارمیشن تو وہاں ہوتی نہیں تھی کہ ذرا سے کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ سارا پتا ہے, تو آپ نے ذرا سے کلک کیا, کسی کا نام ڈالا اور سب کچھ سامنے آ گیا کہ یہ شخص کرتا کہاں ہے, کیا ہے, رہتا کدھر ہے, فیملی کدھر ہے, بیوی بچے سب. ایسا تو تھا نہیں اس زمانے میں, تو لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں لوگوں کے یعنی مکے والوں کی جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کو چراتا تھا کچھ پیسوں کے بدلے, یعنی اپنا لائیولیہوڈ, اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کام کرتے تھے. although آپ ابو طالب جو تھے ان کی آپ سرپرستی میں تھے, آپ ان کے گھر میں رہتے تھے, لیکن آپ کام کرتے تھے. ویری ینگ ایج میں آپ نے شروع کر دیا تھا یہ. اس سے ایک اور چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا کہ یہ کام کوئی پتہ نہیں اٹس بیونڈ می, اٹس بلو می, کہ میں اب یہ کام کروں گی اور میری عزت یہ, کوئی ایز لانگ ایز انسان کام کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے اور حلال کی روزی کما رہا ہے, کوئی خرابی کسی جاب میں بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ وہ ہم نے بنا دیے ہیں تھوڑے سے, ہم نے ہمارے یہاں کی جی یہ جو کچھ پرٹیکولر جابز ہیں یہ اگر آپ کر رہے ہو تو جی آپ کی بڑی عزت اور لوگوں میں واہ واہ ہے, اور ذرا سے اس سے ہٹ کے کچھ ہے تو بس ٹھیک ہے, ہاں ہو رہی جو بھی کچھ ہو رہا ہے, لوگ ہمیں وہ کرنے لگتے ہیں ایک دم سے, جیسے کہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہمارے بارے میں مختلف باتیں. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہترین ہیومن بینگ تھے, ان سے بہتر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا, تو جب انہوں نے یہ کام کیا ہے تو پھر اور کسی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مطلب ایک انسیڈنٹ جس سے ظاہر ہوا کہ آپ بھی جو تھے ایک چرواہے تھے, کہ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے, تو آپ نے ان سے کہا کہ یہاں پر ارک ایک درخت ہے, ارک کا درخت, اسے ڈھونڈو اور اس کی جو کالی والی شاخیں ہیں وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو کھلاؤ, یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھی آپ کو کیسے پتا چلا, تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بھی چرواہا تھا. یعنی یہ ہمیں نیریشنز ملتی ہیں اوتھینٹک جو نیریشن, جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے آپ یہ کام کیا کرتے تھے. اچھا, اب اس میں وہ کہتے ہیں پھر جب آپ دیکھو کہ مطلب دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہمارا مقصد ہے اگین رینیو کر لیں ہم اپنی نیت کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں پتہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی زندگی سے کیا کیا ہمیں سبق ملتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے دین کا حصہ یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو رسول اللہ کی اطاعت تو چلو ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, تو ہمیں رسول کی اطاعت کس طرح کریں گے جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں, یا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کس چیز سے روکا, انہوں نے کس چیز کے بارے میں ہمیں کرنے کو کہا. تو اس لیے ہم یہ سیرہ پڑھ رہے ہیں. تو اب اس میں جو یہ ہم نے پڑھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے اور جو تمام انبیاء تھے وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں کہ وہ بھی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اس سے ایک چیز جو یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک قناعت اور ایک صبر پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بھیڑ بکریاں ہیں آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کسی دوسرے کی فیلڈ میں نہ چلی جائیں اور یہ کہیں دوسری طرف نہ نکل جائیں, کیونکہ بھیڑ بکریاں کیا ہیں وہ اندھا دھند چلتی ہیں, ایک کو فالو کرتی ہیں, جہاں ان کو آواز آتی ہے وہ ان کو بات نہیں پتہ چلتی کہ یہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے, لیکن ان کو وہ آواز کا پتہ ہوتا ہے اور اس آواز پہ وہ بس اس طرف اس ڈائریکشن میں چلی جاتی ہیں. اس کے لیے انسان کو صبر بہت چاہیے, تو اس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. پھر جب انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے, یہ اس طرح کا کام ہے کہ اس میں آپ کا پھر بھی دماغ ذرا آپ کا خالی رہتا ہے. یو کین تھنک اباؤٹ تھنگس, آپ سوچ سکتے ہو اپنی زندگی کے بارے میں, سوچ سکتے ہو آپ کے ارد گرد کے حالات کے بارے میں, سوچ سکتے ہو آپ بیٹھے ہوئے کہ آپ دیکھ رہے ہو بکریاں سامنے چل رہی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں, تو آپ اس وقت اپنا, تو یہ بھی اس سے فائدہ تھا جو انبیاء تھے کہ مطلب ان کی زندگی میں جو ایک وہ تحمل مزاجی اور ان کی زندگی میں جو ایک ٹھہراؤ آتا تھا, اس کے لیے بھی یہ جاب جو تھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی. پھر بکریاں جو ہیں جس طرح آپ نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے ان کو, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, ان کو وہ ایک آواز جو ہے چرواہے کی, اس آواز پہ وہ ساری کی ساری ایک طرف جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ایک کام ملنے لگا تھا انسانوں کو لیڈ کرنے کا, تو ان کے اندر جو وہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں وہ اس شیپرڈ چرواہے ہونے کی وجہ سے بھی اور اسٹرینتھن ہو گئی, کہ آپ کو لوگوں کا بھی مزاج دیکھ کے ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. جس طرح بکریوں کا یا
بھیڑوں کا یا اونٹوں کا آپ کو مزاج دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ والا جو ہے اس کو اس طرح, یہ تو کوئی بھی چرواہا جو بتا سکے, میری اتنی ان ڈیپتھ نالج تو نہیں ہے, لیکن آئی نو سو مچ کہ آپ کو مطلب ہر جو جانور میں بھی مختلف مزاج کے جانور ہوتے ہیں, تو آپ کو ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ انسانوں کے جو مزاج ہے, کچھ انسان جو ہیں وہ آپ کی بات ایک دفعہ آپ کہتے ہو وہ سن کے آپ کی بات مان لیتے ہیں, کچھ انسان جو ہے وہ آپ سے سوال جواب کرتے ہیں اور پھر مان لیتے ہیں, کچھ انسان یہ ہے کہ آپ ان کو کتنی دفعہ کہہ دو لیکن وہ آپ کے اگینسٹ ہی رہتے ہیں, وہ نہیں سنتے. تو آپ کو ہر ایک کو ڈیل کرنا آتا ہے. تو اس جاب کے ذریعے آپ کے ان کے اندر ایک یہ بھی عادت پیدا ہوئی کہ ان کو لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, کیونکہ مکے والے جو دور جاہلیت میں جو ان کے اندر کوالٹیز تھی ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ جو ہے اس میں دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. آپ محبت سے, وہ آپ کو جس سے جانوروں سے محبت ہوتی ہے تو انسان تو پھر اس سے بہتر ہے, تو انسانوں سے محبت ہوتی ہے, آپ کا دل نرم ہو گیا. پھر آپ کے اندر سادگی تھی, ایک بہت مطلب اس طرح کی وہ ہے جو آپ سادہ طبیعت کے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کی زندگی بہت سادگی کی زندگی تھی. اگر آپ چاہتے تو کیا کچھ آپ کے پاس اویلیبل نہیں تھا, بٹ آپ نے چوز کیا اپنی زندگی کو سادہ گزارنا. ٹھیک, اچھا اس میں اب جو یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو آج کی کلاس میں انشاءاللہ پھر ان کو ڈسکس کریں گے. کہ ایک تو یہ کہ فجار کی جو جنگیں تھیں یا فجار بیٹلز جو تھیں, حلف الفضول یہ بھی ایک انسیڈنٹ تھا. پھر آپ کی جو شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی, اور پھر کعبے کو جو تعمیر دوبارہ سے کیا گیا تھا اثر نو. تو یہ جو فجار بیٹل, فجار کا جو مطلب ہوتا ہے نا, ایک تو جو قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے فجار کا مطلب بیسیکلی یہ آپ کہہ لو کہ ڈس اوبیڈینس, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بالکل جیسے فاجر ہوتا ہے نا کہ کوئی جان بوجھ کے اوپنلی اور جانتے ہوئے کہ یہ غلط کام میں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ کر گزرو. تو بیسیکلی اس ورڈ کا جو روٹ ہے وہ یہ ہے. یہ جو بیٹل تھی کیا تھی کہ جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً اس وقت 15 سال کے قریب وہ کہتے ہیں عمر تھی. ٹھیک ہے, نہیں 15 سال کیا ہوتا ہے, ٹین ایجر ہیں اسٹل, اور ہمارے یہاں تو ہم 15 سال کے مطلب بچے ہی کہتے ہیں نا, ان کو بچے ہی بنا کے رکھتے ہیں, بچہ بنا کے بھی رکھتے ہیں, ان پہ کوئی رسپانسبلٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور مطلب بچہ سمجھتے بھی ہیں. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بھی دور جاہلیت ہے, وہاں پر چھوٹی چھوٹی جو نا ان کی آپس کے جو مختلف قریش کے قبیلے تھے ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی, لڑائیاں ہوتی رہتی تھی, جن کو فجار جنگیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فجار کا نام ان کو دیا جاتا تھا. اب اس میں جو ہوا کیا کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جو ایک قبیلہ تھا قریش کا کنانہ, اور ایک تھا جو قیاس کے نام سے, قیاس جو نام ہے وہ تھا. ان کے درمیان اس طرح سے ہوا کہ کنانہ کے ایک آدمی نے قیس کے ایک آدمی کو مطلب اس نے مار دیا. ٹھیک, ایک آدمی کو مار دیا. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مطلب لڑائیاں آپ کی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, مار مطلب اس طرح انڈیویجول کے کسی کے مارنے کی تک کی نوبت نہیں آتی تھی. اب جو کنانہ سے یہ آدمی ایک مر گیا, ان کا تو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ مکے سے باہر ہوا تھا. وہ جو کنانہ کے جس آدمی نے, کنانہ ایک ٹرائب ہے, وہ جو جس شخص سے یہ غلطی ہوئی تھی جس نے یہ مارا تھا, وہ غلطی تو کیا, وہ جان بوجھ کے ہی مارا تھا. وہ مکہ بھاگ کے واپس آ گئے, اپنے قبیلے میں آ گیا. اب جو دوسرا جو قیاس والا جو قبیلہ تھا اس کے لوگ بھی پیچھے پیچھے وہاں پر آ گئے. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ مکہ جو ہے جہاں پر کہ کعبہ ہے, مکہ ایک حرام جگہ اس طرح سے ہے کہ حرم یعنی یہاں پر پروٹیکشن ہے, وہاں لڑائی جھگڑا قتل و غارت یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی ٹائم پہ بھی یہ الاؤڈ نہیں تھا. ٹھیک, اور دوسری چیز یہ کہ جس وقت یہ واقعہ ہے یہ ایک حرام مہینے, آئی تھنک اٹ واز ذوالقعدہ جو ہے جو حج کے مہینے سے ذی الحجہ کے پہلے آتا ہے, ذوالقعدہ, یہ اس مہینے میں ہوا. تو یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام مہینے کہا ہے کہ ان میں جنگیں نہیں ہو سکتی, لڑائی نہیں ہو سکتی. لیکن اب یہ چونکہ یہ واقعہ ہو گیا اور وہ لوگ واپس آئے مکہ میں, انہوں نے لڑائی کر لی اور اس حرام مہینے میں ہی یہ چیز کی. ٹھیک, تو اس کو جو نام دیا گیا, اس کو مطلب یہ جو ایک چھوٹی سی چیز سے شروع ہوا, جو کہ چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی تھیں, اس نے ایک بڑی جنگ کا ایک وہ کہہ لیں کہ شکل اختیار کر لی اور کافی نقصان وغیرہ ہوا. خیر پھر بیچ میں دوسرے جو بڑے لوگ پڑے ان کے پڑھنے کی وجہ سے یہ جنگ جو رک گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا اس جنگ کے دوران یہ کام تھا صرف کہ جو قریش کی طرف سے جو مطلب جو لوگ کنانہ والے جو
کنانہ والی سائڈ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ وہ اس سائڈ سے تھے, تو ان کا کام یہ تھا رسول اللہ کے کہ تیر جمع کر کے یہ اپنے چچاؤں کو دیتے تھے. جو بھی جنگ میں کسی نے تیر مارا زمین پہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کلیکٹ کر کے لا کے واپس دیتے تھے, یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو مفسرین ہیں اس سے آپ دیکھو کہ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب ایون دو آپ 15 کے تھے اور اس زمانے میں 15 سال کی عمر کے بعد آپ کو مطلب اجازت ہوتی تھی جنگ میں حصہ لینے کی, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 15-16 تو آپ کی عمر ضرور ہوگی. تو ایٹ دیٹ ٹائم ایون کہ کچھ نہ کچھ تو نظر آیا ہوگا ان کے چچاؤں کو اور لوگوں کو جنہوں نے ان کو پھر اپنے ساتھ مطلب اس جنگ کے دوران بھی رکھا. ٹھیک, تو یہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے, سوچنے کی بات یہ کہ یہ کہہ رہے کہ جو پرسنالٹی ایک ہے, دیٹ مینس کہ ایون ایٹ اے ینگر ایج رسول اللہ کی پرسنالٹی میں بہت, جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ایک اسٹیبلٹی تھی. ہمارے یہاں تو وہی بات کہ ہم واقعی بچے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے ہم بچوں کی طرح, میں اپنی بھی اگر بات کروں لائک ایون لائک میں اپنا بھی کہ ہم واقعی بچہ بنا کے رکھتے ہیں اپنے بچوں کو, شاید باقی لوگ نہ کرتے, لیکن یہ کاش کہ پہلے پتا ہو کہ آپ جب بچے کو تھوڑی بہت بھی سمجھ آتی ہے اس کو آپ نے مطلب بڑے کی طرح اگر آپ ڈیل کرنا شروع کر دو تو اس کے اندر بہت ڈفرینٹ قسم کی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں اور وہ زیادہ جلدی وہ میچور ہوتے ہیں اور ان کے اوپر رسپانسبلٹیز وہ زیادہ آرام سے اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہم تو محبتوں میں, اور ہمارے یہاں ایک اور چیز جو ہے وہ پاکستانی کلچر میں زیادہ ہے کہ لڑکوں کو خاص طور پہ کچھ ہل کے کرنے کی عادت نہیں ڈالی جاتی. یہ میں سب کی بات نہیں کر رہی, یہ میں کافی بڑی پرسنٹیج کی بات کر رہی ہوں, بٹ ناٹ ایوری ون ڈز دیٹ. بٹ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا کہ جی لڑکی کو تو پھر کہہ دیں گے کہ کام کر لو, گھر کا کام کر لو, تو یہ کر لو تو وہ کر لو. لڑکوں کو ہل کے پانی پینے کی عادت نہیں ڈالتے, ان کو جتنی نرمی کے ساتھ رکھا جاتا ہے, میننگ کہ ان کے نخرے جتنے اٹھائے جاتے. تو جبکہ انہی لڑکوں نے مرد بننا ہے, انہی مردوں نے اس امہ کو لے کے آگے جانا ہے, انہی مردوں نے فیملیز اپنی چلانی ہے. تو جب ان کو ہم عادت ہی نہیں دیتے کہ انہوں نے اپنے مطلب ان کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال کے, تو پھر وہ آگے اپنی فیملیوں کو کس طرح چلائیں. اس لیے پھر اور آج کل جب ہم یہ دیکھیں کہ زیادہ یہ جو پرابلمز شروع ہوتی ہیں وہ کس لیے شروع ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, کیونکہ وہ رسپانسبلٹی ڈالی نہیں گئی. تو یہ کمنگ بیک ٹو حسیرہ, یا تھوڑا سا میں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہوں. تو جو یہ فجار کی بیٹل, ان کو فجار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک تو حرام مہینہ تھا اور دوسرا حرم میں یہ ہوا تھا, تو یہ ٹوٹلی یہ تو اللہ کو بالکل ناپسند چیز تھی. ٹھیک ہے, اس وقت بھی ہوئی اور کہاں پر ہوئی, کس جگہ پہ ہوئی. اس کے بعد جو یہ آپ دیکھ رہے ہو حلف الفضول, بیسیکلی اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے حلف المطیبین. اس کو مطیبین بھی کہتے ہیں, یا اس کا میں بتاؤں گی میننگ کہ وائی اٹ از, کہ وہ واقعہ بیسیکلی یہ ہوا تھا. اور یہ اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے ارلی 20s میں تھے. ایگزیکٹ ایج نہیں پتا, بٹ ہی واز ان ارلی 20s. ٹھیک ہے, اور یہ واقعہ بھی اس کے یہ سمجھنے کے ذوالقعدہ میں ہی ہوا. اگین ایک حرام مہینہ ہے یہ. ٹھیک, تو ہوا یہ تھا, یہ بیسیکلی واقعہ جو تھا اس میں ہوا یہ کہ ایک قبیلہ ہے زبید کے نام سے تھا, یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا. تو ان کا ایک شخص جو تھا اپنا کارواں لے کے نا, جو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جو تجارت کرتے تھے اور سامان بیچنے کے لیے مکہ آتے تھے, کیونکہ مکے کا یہ حج کا زمانہ آنے والا ہے, ذوالقعدہ جو ہے ذوالحجہ سے پہلے ہے, اور لوگ اس وقت تک ٹریول شروع کر دیتے تھے. اور پھر وہ حج کے زمانے میں لوگوں کو ہوتا تھا کہ چونکہ دور دور سے لوگ آئیں گے تو ان کا سامان ذرا زیادہ بکنے کے چانسز ہیں, تو لوگ کارواں اپنے قافلے لے کے آتے تھے. تو ایک شخص جو تھا وہ جی انیلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, مجھے یہ پوچھنا تھا حرام مہینے کا کیا مطلب؟ حرام مہینے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے اس میں 4 مہینے ہیں جو, اور یہ شروع سے ایون بیفور اسلام دور جاہلیت سے ہیں کہ وہ حرام مہینے یہ کہ ان میں لڑائی جنگیں یہ منع ہوتی ہیں. اور وہ کون سے؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, اور پھر ایک ہے رجب. ٹھیک, جزاک اللہ. وہی آتی. اور کس کا ہاتھ بھی اٹھا ہے جی ارم. جی میرا کوشچن ہے, یہ حرمت اور حرام کا سیم روٹ ورڈ ہے کیا؟ ہاں بالکل سیم ہے ان کا. وہ ایک ہی چیز, جو چیز حرام ہوتی ہے بیسیکلی یہ کہ آپ کو اس سے روکا گیا, تو حرمت بھی اسی سے نکلی کہ آپ کو روکا گیا کہ اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے یا اس کے اگینسٹ نہ جایا جائے. تو روٹ ایک ہی ہے. جزاک. سو یہ جو پھر وہ جو شخص تھا وہ اس قبیلے سے یمن سے آیا تھا, اس کے باقی لوگ تو یمن میں تھے, مگر وہ اپنا قافلہ لے کے جو چیزیں بیچنے آیا.
تو جو مکہ میں وہ چیزیں بیچ رہا تھا تو اس سے کچھ سامان, کافی سارا سامان جو ہے, ایک جو قریش کا آپ کہہ لیں کہ سرداروں میں سے تھا, اس کا نام آس ابن ویل. ابھی آس ابن ویل ویسے اس کے اپنی تو کوئی اہمیت نہیں, یہ تو کافر ہی مر گیا تھا, لیکن جو اس کا بیٹا تھا عمر بن العاص, وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اینڈ ویری مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بولنے میں بھی بہت ماہر تھے, اور مطلب ہی واز اے ویری اسٹرانگ صحابی. لیٹر آن وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ ان کے جو والد آس بن ویل, اس نے سامان تو خرید لیا. اچھا جب پیسے دینے کی باری آئی, جو بھی اس وقت وہ لین دین جس میں کرتے تھے کرنسی میں, انہوں نے سکوں میں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم حج سے ہو کے آ جاؤ, حج کر کے میں تمہیں پیسے دے دوں گا. وہ شخص چلا گیا, اس نے حج کیا, حج کر کے جب حج ختم ہو گیا دوبارہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پیسے دے دو. اس نے کہا اچھا تم جاؤ, تم کل آؤ, میں تمہیں کل دے دوں گا. اس طرح وہ کافی دن کے لیے وہ آتا گیا, اور وہ یہ جو آس بن ویل اس کو بھیجتا گیا کہ ہاں میں تمہیں کل دے دوں گا, کل دے دوں گا. یہ کرتے کرتے اتنے دن گزر گئے, اور جب اس شخص کو لگا کہ یہ تو میرے پیسے مل ہی نہیں رہے مجھے, اور مطلب وہاں پر ظاہری بات ہے, نہ اس کا کوئی قبیلہ وہاں پر ہے, نہ اس کی فیملی وہاں پر, تو اس نے کہا کہ چلو میں کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہوں, جو قریش کے کچھ اور لوگ ہیں. وہ کچھ اور سرداروں کے لوگوں کے پاس بھی گیا, تو اس نے کسی نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی. تو اس نے کہا کہ اب کیا کریں. تو اس زمانے میں ایک یہ ہوتا تھا کہ جب لوگوں کو اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہوتی تھی, یا مطلب جیسے اپنی کسی پرابلم کا ذکر کرنا ہوتا تھا, یا کوئی ایشو کو ڈسکس کرنا ہوتا تھا, تو وہ لوگ کیونکہ شعر و شاعری بہت زیادہ ان کو پسند تھی اس زمانے میں, اور ان کی جو لینگویج تھی وہ ہے بھی بہت وسیع, اور بہت زیادہ شعر و شاعری کا شوق تھا. تو اس شخص نے بھی ایک نظم لکھی, اور اس نظم کو بیچ وہ کعبے کے پاس آ کے نا, جب مکے میں جب سارے کعبے کے گرد لوگ جمع تھے, بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر اس نے اپنی وہ نظم پڑھی. تو نظم تو خیر میں اس وقت میرے پاس وہ میں نے تھی, مگر میں اس کا آپ کو صرف مفہوم بتا رہی ہوں کہ اس میں مطلب کہا کیا تھا. تو کہتا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, میں حج کے لیے آیا تھا, اور میں بے یار و مددگار ہوں, میری فیملی بھی یہاں پر نہیں ہے, میں کھانے پینے کا مجھے مسئلہ ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور تم لوگ جو ہو یہاں پر مقام ابراہیم یعنی کہ جہاں پر حجر اسود ہے, اور تم اس کے متولی ہو, اور تم یہ کر رہے ہو میرے ساتھ. یہ جو کیئر ٹیکر ہیں کعبے کے, وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو شریف ہوں گے, جو نوبل ہوں گے, جو اپنے وعدے کے کا پاس رکھتے ہوں گے, کہ تم لوگوں کے تو کیونکہ جو قریش تھے ان کے پاس تھا نا یہ جو دیکھ بھال کرنا کعبے کی. تو اس طرح کی کچھ اس نے ایک نظم لکھ کے لوگوں کے سامنے اس نے سنائی. اب جب یہ جو وہاں پر مطلب لوگ تھے, بیٹھے ہوئے تھے, سن رہے تھے, اور سب اس میں جو تھے وہ حضرت زبیر بھی تھے. حضرت زبیر کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ٹھیک, یہ وہ بھی سن رہے تھے. انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے قریش کے جو بڑے لوگ تھے نا, ان کے پاس گئے اور ان کو ایک جگہ جمع کیا. وہ گھر تھا ایک شخص بہت ہی بزرگ, ایک کہہ لیں کہ جو جن کی بہت زیادہ عزت تھی مکہ میں, ان کا نام تھا عبداللہ ابن جدین. عبداللہ ابن جدین کے گھر میں سب کو جمع کیا, جو یہ قبیلے کے سردار اور بڑے بڑے لوگ تھے. اور وہاں اور یہ بیسیکلی عبداللہ بن جدین جو ہے, ان کی عزت بھی تھی, اور ان کا ایک اور کنیکشن جو ہے وہ یہ کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکل بھی تھے, یعنی اب وہ ماموں تھے یا چچا تھے, دیٹس ناٹ کلیئر, بٹ ہی واز این انکل, ٹھیک. تو یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے. تو وہاں پر ایک معاہدہ کیا گیا, اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے ان کے درمیان. اگین ہی واز ان ارلی 20s, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے بزرگ سردار, یعنی کہ بڑے لوگ ہیں, ایج میں بہت ڈفرینس ہے رسول اللہ سے, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شامل رکھا ہے اپنے ساتھ. اگین یہ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی عزت کتنی تھی. دس از بیفور کہ وہ کوئی پیغمبر تھے, ٹھیک. تو وہاں پر ایک معاہدہ یہ کیا گیا کہ مجبور اور لاچار جو لوگ ہوں گے نا, جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, جن کے ساتھ کوئی غلط کام کیا جائے گا یا جن کو مدد کی ضرورت ہوگی, اس کی سب مل کے مدد کریں گے, چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے موجود ہو. ابھی جو جس شخص کو پیسے نہیں مل رہے تھے, یہ یمن سے جو آیا تھا, کیونکہ اس کا قبیلہ کوئی اتنا ویل نون اور اسٹرانگ قبیلہ نہیں تھا, اس لیے اس نے جو آس بن ویل تھا, اس نے جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہا کر لیا. یہی کوئی اگر قریش کا بندہ ہوتا یا کوئی بڑے بڑے کنانا کا کوئی بندہ ہوتا تو کوئی بھی نہ کرتا. تو انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا جس پہ سب نے اگری کیا کہ آج کے بعد کوئی اگر مجبور ہوگا, کوئی لاچار ہوگا, کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی, تو سب مل کے اس کی مدد کریں گے, چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو. اور اس کو کہتے ہیں حلف الفضول. اور اس کی فضول کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ شخص تھا نا جس نے تنگ کیا تھا, جس نے پیسے نہیں دیے تھے, آس بن ویل جو تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مطلب ان کا کیا معاملہ, مطلب ان کو میرے معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے. تو جو یہ بیسیکلی اس کا آپ کہہ لو کہ جو مطلب ہے نا وہ یہ کہ جی اٹس نن آف یور بزنس. فضول مینز نن آف یور بزنس, یعنی کیوں. سوری فار انٹرپشن, یہ فضول اگر مطلب اردو میں کرنے تو فضول ورڈ والے سے بھی فضول ساؤنڈ نہیں, کرتا ہے.
فضول مطلب نہیں ہے، ہوگا نہیں، میں ایسی کہہ رہی ہوں مطلب ہاں ساؤنڈ رائم کر لکھنے میں اسی طرح ہی آئے گا ہاں حلف الفضول. حلف یعنی آپ وہ کہتے ہیں نا جو ایک طرح سے حلف اٹھانا ہے، وہ اسی سے نکلا ہے حلف. اور فضول یہ ہے کہ بیسیکلی تمہارا کیا کام ہے، تم دخل اندازی کیوں کر رہے ہو. لیکن ان سب لوگوں نے پھر یہ ایک پرومس کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت موجود تھے. اور یہ بات بھی ان کی ایک یہ ہمیں ملتی ہے، جو ایک بڑی اوتھینٹک ان کی حدیث ملتی ہے بخاری میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدین کے گھر میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا جس میں میں شامل تھا، کہ اس کے عوض اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ، اچھا اونٹوں کی تو ویسی بہت امپورٹنٹ تھی مکے والوں میں، سرخ اونٹ تو بہت ہی زیادہ ریئر ہوتے تھے اور ان کی تو بہت ہی زیادہ ویلیو ہوتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا کہ مطلب اس میں شامل نہ ہو، تو تب بھی میں وہ سرخ اونٹ نہ لوں. اور ایون اب بھی اسلام آنے کے بعد بھی یہ بات وہ کر رہے ہیں، جب رسول اللہ اسلام آ چکا ہے اور ان کی عمر مطلب اپنی 50s میں شاید تھی، تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حلف الفضول یہ جاہلیت کے دور میں بھی جو یہ معاہدہ ہوا تھا، اگر ابھی بھی مجھے کوئی کہے اس کا حصہ بننے کے لیے، تو میں ابھی بھی اس کا حصہ بنوں گا. کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھو نا کہ یہ اگر دیکھا جائے کہ although وہ لوگ جو تھے ان میں کتنی خرابیاں تھیں، کتنی برائیاں تھیں، مگر یہ ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی کہیں کا بھی ہو، یعنی کسی بھی قبیلے کو بلانگ کرتا ہو، رنگ نسل چیز کچھ بھی ہو، اگر اس کو پرابلم ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مدد چاہیے، سب مل کے مدد کریں گے. یہ کانسیپٹ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اور اس سے مطلب جو ایک چیز ہمارے مطلب ایک پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے، دین آئی ول ٹاک اباؤٹ کہ آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ دیکھو، جب کہ ایک چیز یہ کہ جب ان کی آپ دیکھتے 15 سال کی عمر، پھر ان کی 20 سال کی عمر کے یہ واقعات جو ہیں، اس سے ایک تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں ایکٹیو تھے. یہ نہیں تھا کہ آپ کھیل کود میں وقت گزار رہے تھے. ہمارے یہاں وہ 15-16 سال کے بچے آج کل کیا کرتے ہیں، یا ایون 20 سال کے بچے بھی کیا کر رہے تھے، گیم کھیل رہے ہوں گے، یا باہر چلو جی ساکر جا کے کھیل لیا، یا کوئی مووی شووی دیکھ لی، کوئی ادھر مال شال چلے گئے، کہیں اور چلے گئے. پرائیورٹی یہی ہوتی ہے. اگین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون، ناٹ ایوری ون از دا سیم، لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ جنرلی جو ایک ہوتا ہے کہ ایک ایکسیپٹیبل چیز جو سوسائٹی کے لیے وہ کیا ہے کہ ہاں یہ تو سب لڑکے ایسے ہی کرتے ہیں، بھائی لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنے زیادہ ایکٹیو تھے کہ حلف الفضول یہ واقعہ ہوا ہے، اس وقت بھی ان کو اس گھر میں بلا کے شامل کیا گیا ہے کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے. اور اس کو جو میں نے کہا ہے نا کہ اس کو حلف الفضول بھی کہا گیا اور حلف المطیبین بھی کہا گیا، وہ یہ کہ اس وقت کیونکہ لکھنا پڑھنا تو نہیں ہوتا تھا، تو جو لوگ اس معاہدے میں شامل تھے ان سب نے اپنی انگلیوں کو پرفیوم میں ڈبویا، اور پھر کعبے کا جو کپڑا تھا اس پہ جا کے سب نے ایک ہی جگہ پہ وہ اپنی انگلیوں سے پرفیوم لگا دیا. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ سب نے معاہدے پہ ایگری کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنا گواہ بنا لیا. ٹھیک، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ موجود ہیں. یہ بڑے لوگ فیصلے کر رہے ہیں مگر آپ اس میں موجود ہیں. اس سے ایک تو یہ کہ آپ کا کریکٹر کتنا اسٹرانگ تھا، آپ کو رسپیکٹ کتنی دی جاتی تھی. اور مطلب اس سے ایک اور چیز قریش کے بارے میں بھی پتہ چلتی ہے، جو مشرکین مکہ کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ جو بھی پرابلمس تھی ان کے اندر، مگر ان کے اندر جو ایک کمزور کی مدد کرنے کا ایک کانسیپٹ پھر بھی تھا کہ مطلب اگر کسی کو مدد چاہیے ہے تو انہوں نے سب نے مل کے، دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ جو لیڈرز تھے قریش کے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، ان کے نزدیک دس واز سم تھنگ ڈویبل. مطلب ہمارے یہاں سے جو میرے دماغ میں بات آ رہی تھی نا، وہ یہ آ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھو کہ ہم تھوڑا سا ایک مسکنسیپشن، اگین ناٹ ایوری ون کی سب کی بات نہیں کر رہی، ہمارے کیا ہوتا ہے کہ مدد کرنی ہے، تھوڑا سا وقت لگانا ہے، والنٹیئر ورک کرنا ہے، تو وی لک فار چیریٹیز جو کہ اسلامک چیریٹیز ہیں، یا مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کو کے لیے چیریٹی میں کچھ دینا ہے، یا کوئی مسلمانوں کا معاملہ ہے، وچ از آل گڈ، ہمیں کرنا چاہیے. مگر جب بات آ رہی ہے سچویشن کو کسی بھی چیز میں اپنی ہیلپ کرنے کی، یا کسی کہیں پر والنٹیئر ورک کرنے کی، یا کوئی فیصلہ دینے کی، یا کسی کو آپ سے مدد چاہیے، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ جی وہ مسلمان ہوگا تو مدد. ہمارا جو کانسیپٹ ہے یہ چینج ہونا بہت ضروری ہے. پہلے بھی شاید میں اپنی دوسری جو تفسیر کی کلاس میں ذکر کر چکی نا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی ہاں مسلمانوں سے چیٹ نہ کرو، گناہ ملے گا، یہ جو نان مسلم سے ان سے چیٹ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو دھوکہ دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از ناٹ ٹرو اینڈ دس از ناٹ رائٹ. اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں. ایوری ون ڈیزروس کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان سے تمیز سے بات کریں. دین کو اور دنیا جو اپنا دین اسلام اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ انسان پھر بھی ہیں.
تو جب بات آتی ہے کہ اب ہیلپ کرنے کی یا مدد کرنے کوئی آپ کے پاس آ جائے کہ اس کو مدد چاہیے اور وہ مدد آپ کے ود ان کیپیسٹی آپ کی ہے تو ضرور مدد کرنی چاہیے. اپنی کمیونٹی کے معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. یہاں پر جس طرح آج کل مطلب یہ اٹ از کوائٹ مطلب لوگ کرتے ہیں, جس طرح مسلمان بھی کافی ایکٹیو ہو رہے ہیں. جو پچھلے دنوں جو بلیک لائف میٹر کا ایشو ہے جو, اور یہ جو ابھی ایبوریجنلی جو لوگوں کا جو یہ ریزیڈینشیل اسکولس کا لے کے ہے اس میں بھی مسلمان پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا چاہے وہ کسی بھی مذہب کو بلانگ کرتا ہو, کسی بھی اسکن کلر کو بلانگ کرتا ہو, کسی بھی اس کو, اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وی نیڈ ٹو اسپیک اپ, ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک, اس میں پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے صرف کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے سو وائی ڈو آئی کیئر, ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں صحیح. اور یہ ہمیں اس ایگزامپل سے بھی ملتا ہے, یہ جو حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس میں ابھی یہ کوئی اسلام یا مذہب کا اس کے بات نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک, تو اس لیے ابھی تو اسلام کے مطلب بارے میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی نبی بنائے بھی. یہ وہ واقعہ ہے کہ اب بھی اگر مجھے کہا جائے تو میں اس کا پھر حصہ بننے کے لیے بالکل تیار ہوں. یعنی دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. اور یہ ہم رسول اللہ کی زندگی میں جب آگے بھی ہم دیکھیں گے, جیسے آگے سیرہ میں بڑھیں گے کہ کچھ واقعات ہوں گے اس طرح کے جس میں ایک طرف جو ہے مسلمان انسان بندہ کھڑا اور ایک طرف جو ہے کوئی یہودی ہے اور آپ کو فیصلہ دینا ہے, تو آپ نے صرف اس وجہ سے یہ فیصلہ مسلمان کے حق میں نہیں دے دیا کہ یہ مسلمان ہے تو جو بھی کر لے دیٹس اوکے. آپ نے انصاف کی بیسس پہ فیصلے کیے, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہم انصاف کو پرائیورٹی دیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا اپنا بندہ ہے اور یہ جو ہے یہ میرا اپنا بندہ نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ دو واقعات جو تھے یہ رسول اللہ کی زندگی میں دیور امپورٹنٹ واقعات when he was younger. ابھی رسول اللہ پروفٹ نہیں بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو حلف الفضول اور فجار بیٹل. اب اس کے بعد اب آ جائے کہ جو اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنے کے حضرت خدیجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب شادی ہوئی ہے اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب اس میں جس طرح اب شروع میں ہم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک چرواہے تھے. آپ لوگوں کی جو بھیڑ بکریاں ہیں اور اونٹ ہیں وہ لے کے آپ ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے تھے اور پھر اس کا جو آپ اجرت جو تھی اس کی وصول کر لیتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے جو حضرت خدیجہ ہیں, حضرت خدیجہ کی بہن تھی جو ان کی بڑی بہن تھی, ان کے اونٹ تھے کچھ, تو انہوں نے دو لوگوں کو ہائر کیا. تو ان میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک نوجوان تھا, اس کو ہائر کیا کہ یہ اونٹوں کو لے جا کے چرائیں گے اور پھر اس کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی اجرت لے لیں گے. تو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ لیا تھا, چل کے اب اپنی اجرت لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مطلب ان بہت جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بہت شائع تھے, آپ کو بہت شرم آتی تھی. اب ان کو بہت شرم ہے کہ میں کیسے پیسے مانگوں, تو انہوں نے اس جا کے مطلب اگر میرے بہاف پہ تم مانگ لو میری جو تم لیا, میں مطلب مجھے مانگتے ہوئے اور مطلب یعنی ایون عورت کے آگے بھی جانے کی تمام چیزیں, مطلب وہ کہتے ہیں عورت یعنی با حیا عورت سے بھی زیادہ آپ حیادار تھے, اتنی آپ کے اندر حیا تھی. ٹھیک, تو وہ پھر وہ شخص کیا, تو وہاں پر خدیجہ بھی اس وقت آئی ہوئی تھی, اس نے جب مانگے ان کے بہاف پہ تو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ محمد خود کی بہن ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ مطلب شاید شرم آتی تھی. اس لیے اس وقت پہلی دفعہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا, ان کے کہا کہ مطلب ہی از ویری, ان کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ ہے, ان کے کیریکٹر کی تعریف کی اور یہ حصہ دے کر ہو گئی تھی. کیونکہ ایک طرح سے پہلا ذکر حضرت خدیجہ کے سامنے رسول اللہ کا یہ ہوا. اس کے بعد یہ کہ اب حضرت خدیجہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیں کہ آپ کی دو شادیاں ہوئی تھیں, یعنی ایک کے بعد ایک, لیکن دونوں جو مطلب پہلے ایک شادی ہوئی تو جو وہ خاوند تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر دوسری شادی ہوئی ان کی, پھر دوسرے خاوند سے بھی جو مطلب شادی ہوئی تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. آپ کی ایک آپ کے بیٹے تھے آئی تھنک حالہ نام ہے ان کا, تو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جو پہلے شوہر سے تھے. اور جو سیکنڈ شوہر آپ کا تھا جس کی ڈیتھ جب ہوئی تو وہ مطلب ہی واز ویری ویل آف, بہت ویلدی. تو اس وقت کیونکہ اس انسان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, کوئی رشتہ دار نہیں تھا, تو اولاد بھی کوئی نہیں, بہن بھائی مطلب کوئی رشتہ دار نہیں تھا, تو اس کی جو ساری جائیداد تھی, ساری جو دولت تھی وہ حضرت خدیجہ کو مل گئی تھی. دماغ میں وسیع رکھنے کہ اس زمانے میں عورتوں کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ان کو جائیداد میں حصہ دینا ہے کچھ دینا. تو حضرت خدیجہ کو کس طرح مل گیا کہ ان کے آگے پیچھے
پاکستان کے کچھ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا جو ان کے سیکنڈ شوہر تھے. تو انہوں نے پھر یہ شی بیکیم اے بزنس وومن. تو یہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو قافلے تھے چیزوں کے ساتھ, پہلے یہ مکہ سے یمن جاتے تھے, یمن بیچ رہے ہیں, اور پھر یمن سے لا کے سیریا میں بیچ رہے ہیں, سیریا سے لا کے مکہ میں اور یمن میں. سو شی یوزڈ ٹو سینڈ دیز جو کیراوینز ہیں نا ان کو بھیجتی تھی, اور ان میں پھر جو کچھ لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا جو ان کے بیہاف پہ جا کے چیزیں بیچ کی. ساری بات ہے خود شی واز اے لیڈی خاتون تھی, تو وہ اتنا وہ تو پاسبل نہیں تھا اس زمانے میں بھی کہ عورت جائے گی قافلہ لے کے. کیا تو لوگوں کو جو ہائر کیا ہوا تھا تو کام تو چل رہا تھا, مگر جس سے ہوتا ہے نا کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی کے سر پہ کوئی مالک موجود ہی نہیں, مطلب کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے زیادہ تگو دو کرنے کی, چیزیں جس طرح بھی بک گئی بیچ دی, جو بھی پیسے مل گئے لے لیا کر کے, تو کوئی زیادہ آپ کو اتنا فائدہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا. تو شی واز لوکنگ فار somebody کہ کسی اور کو ہائر کرے. تو جب ان کا پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے بارے میں ان کی بہن نے بھی تعریف کی کہ بہت آنےسٹ ہیں اور بہت مطلب کیریکٹر, ان کو خود بھی فیل ہوا جو بھی, تو انہوں نے میسج بھجوایا کہ رسول اللہ کو کہ اگر وہ ان کے مطلب یعنی یہ ان کو ہائر کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کو تھوڑا سا اور طرح ایک کہتے ہیں نا کہ وہ انسینٹیو دینے کے لیے کہا کہ جی جو پروفٹ ہوگا اس میں 50-50 کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جا کے اچھا جی فریدہ باجی, اچھا جی فریدہ باجی کو آواز میں نا تھوڑی وہ پرابلم ہو رہی, کلیئر نہیں آ رہی. کیا باقیوں کو کلیئر آ رہی ہے میری آواز؟ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے جی آواز کٹ رہی ہے. اچھا لیٹ می, میں پھر اپنے نا ذرا فون سے کنیکٹ کر لیتے ہیں ساؤنڈ کو, ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو تھوڑی بہتر ہوگی. اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے آواز؟ مجھے الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. جی ٹھیک ہے, کیونکہ آئی تھنک اٹ شوڈ بی فائن ناؤ انشاءاللہ تعالی. بہتر لگ رہی ہے. اچھا اوکے چلیں, دوبارہ اگر کوئی ایشو ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. اوکے اوکے جزاک اللہ خیر. سو تھی اچھا, تو جب حضرت خدیجہ کا یہ میسج جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے چچا جو تھے ابو طالب ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ اس طرح مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں کارواں لے کے ان کا جو سیریا جانا ہے, یمن جہاں بھی جانا ہے, سیریا لے کے, پہلے سیریا کا تھا, سیریا لے کے جانا ہے, تو کیا میں مطلب لے کے چلے جاؤں؟ تو ابو طالب جو تھے انہوں نے اجازت دے دی بالکل کہ مطلب بالکل لے کے چلے جاؤں. اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کسی نے کچھ کہا ہے؟ اچھا, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے انہوں نے بہت ہی محنت سے کام کیا, بہت ہی انٹیگریٹی کے ساتھ کام کیا, تو بہت زیادہ فائدہ ہوا. جب آپ کارواں مطلب قافلہ لے کے واپس آئے تو جو چیزیں بیچنی تھی کرنی تھی, بہت زیادہ بزنس میں فائدہ ہوا. اور وہ پروفٹ آپ نے مطلب جو تھا وہ جو آپ کے ساتھ ایک اور بھی جو حضرت خدیجہ کا ایک نوکر جس کو کہہ لیں ملازم, وہ بھی ساتھ گیا ہوا تھا. خیر اس نے آ کے بتایا کہ اس طرح انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنا پروفٹ ہوا اور یہ سارا کچھ. تو حضرت خدیجہ کو اور زیادہ بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور مطلب یہ ان کو کوئی کہتے نا کہ جس طرح آپ ایک پرسنالٹی جو ہے, آپ بے شک آپ آمنے سامنے اس طرح مل نہیں رہے یا اس طرح کی آپ کی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, لیکن when you hear about that person کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں یا لوگ اس کے بارے میں ان کے کیریکٹر سے جو بتا رہے ہیں, تو ایک دل میں آپ کے پیدا ہو جاتا ہے نا. تو مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی کہ حضرت خدیجہ نے کوئی وہ ان کو بہت دیکھ رکھا تھا یا مطلب بڑا ملنا جلنا تھا. نو, جسٹ بائی ہیئرنگ کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی سچائی, ان کی انٹیگریٹی, ان کی کیریکٹر کی اسٹرینتھ, کی سب سن کے آپ کے دل میں یہ پیدا ہوا. تب ایک طرح سے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ محبت سی پیدا ہو گئی. اور اگین محبت کا پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں, کوئی غلطی نہیں. ہاں, واٹ یو ڈو ود دیٹ محبت, دیٹ از ویئر ہم غلط یا صحیح ہوتے ہیں. تو آپ نے پھر جو خدیجہ تھی انہوں نے کہتے اس کے بارے میں بھی دو ایک روایات ملتی ہیں, لیکن جو ایک وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اسٹرانگ ہنٹنگ ہے کہ آپ کی جو ایک ملازم تھی اولڈر لیڈی, ایک نفیسہ نام تھا ان کا, کہ آپ نے ان کے ذریعے پھر پیغام بھجوایا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نفیسہ جو تھی وہ گئی وہاں پر, اور رسول تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب مجھ سے کون شادی کرے گا، مطلب ایک تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، مطلب مال و دولت بھی نہیں ہے، اور مطلب ایک طرح سے جب یتیمی میں بڑے ہوئے ہیں اور سب کچھ، تو نفیسہ جو تھی انہوں نے کہا کہ اگر خدیجہ شادی کر لے آپ سے، تو انہوں نے کہا خدیجہ مجھ سے کیوں شادی کرے گی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب اب یہ بھی دیکھو، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ مطلب کیوں، کیا، کس لیے، لیکن انہوں نے صرف یہی کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنے لگی. ٹھیک. تو اس کے بعد خیر وہ جب پراپرلی پھر حضرت ابو طالب کے تھرو ایک وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ نے خود رشتہ بھجوایا، اور جو حضرت خدیجہ کے انکل تھے وہ بھی وہاں جو تھے، انہوں نے جو تھا نکاح پڑھوایا، مطلب آپ ولی تھے حضرت خدیجہ کے، اور حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے خطبہ دیا نکاح کا. اور یہ ودن اس یہ جو واقعہ یعنی کہ جو بزنس ٹرپ آپ لے کے گئے تھے اور تمام باتوں کے درمیان کوئی 3 مہینہ تقریباً جو ہے 3 مہینے کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی. اچھا، اس میں جو ایک چیز جو اکثر ہمارے انڈر ڈسکشن رہتی ہے وہ یہ کہ عمر کیا تھی، ایج کیا تھی اس کے. اچھا، یہ دس واز سم آئی تھنک a few years back. میرے لیے بھی یہ بہت نئی چیز تھی، بیکاز ہم بچپن سے یہی سن کے آئے، یہی سیرہ جب بھی پڑھی اور اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھ کے، یہ کہ حضرت خدیجہ واز 40 years old and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was 25. اور اس لیے that's what it is. لیکن یہ few years back مجھے جب میں اور ریسرچ کر رہی تھی کیا، تو اس میں پتہ چلا کہ 40 سال کی عمر کا ہونا حضرت خدیجہ کی، اس کے بارے میں بہت ویک نیریشنز ہیں. جو میجورٹی ہے یہ ہے کہ ان کی ایج واز اینی ویئر بٹوین 25 سے 35. 35 بھی وہ کہتے نہیں، اٹ واز کلوزر ٹو، وہ کہتے ہیں کہ لیٹ 20s. اور اس کے پیچھے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کا بھی نا وہ ریزننگ وہ کیا دیتے ہیں کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے، جو حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منیمم 6 اولادیں ہوئی ہیں. اب اگر سوچا جائے کہ ایک عورت جس کی شادی کے ٹائم پہ 40 برس عمر ہے، 6 بچے اس کے بعد ہوئے ہیں، اور ان کی ڈیتھ جو ہے مطلب وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ودن اب جو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اوتھینٹک وہ ہے وہ اراؤنڈ 50 a few years here and there کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب ان کی عمر. تو اب 10 سال کا اگر ٹائم لگائیں، 10 سال میں 6 بچے ہو جانا، 40 سال کی عمر کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ چانسز ذرا سلم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی لیٹ 20s میں ہے یا ارلی 30s میں، تو پھر بھی چانس ہیں کہ اولاد ہونے کا. تو وہ میجورٹی آف علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایج 40 نہیں تھی، اس سے کم تھی. واللہ عالم. اگین دس از ون آف دوز تھنگس کہ جس سے ہمارا ایمان کا تعلق نہیں. ہاں، اس سے ایک چیز ضرور پتہ چلتی ہے کہ جو کہ ہمارے یہاں ایک وہ بہت بڑا ایک وہ ٹیبو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کوئی عورت اگر بڑی عمر کی ہو جائے، لڑکا یا اگر ان کی شادی کہیں غلطی سے ہو جائے، جو ہمارے معاشرے میں باتیں کی جاتی ہیں. تو جب رسول اللہ نے خود اگزامپل دے دیا، نو میٹر واٹ حضرت خدیجہ کی جو بھی ہو، لیکن رسول اللہ 25 کے تھے، وہ آپ سے کچھ تو بڑی تھیں. ٹھیک. تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہمارے یہاں وہ. لیکن ہمارے یہاں ایک ریزن کیا دیتے ہیں کہ نہیں، عورت بڑی ہو نا تو ذرا عورت جو ہے نا بہت جلدی بڑی لگنے لگتی ہے، تو عورت کا چھوٹا ہونا اس لیے ضروری ہے، مرد تو جوان ہی لگتا ہے. یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے. اگر کوئی ریزنیبل عورت ہے اور مطلب مرد کوئی چاہتا ہی ہے شادی کرنا، اس سے دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ہماری ان چیزوں کو جو ایک ایشو بنا دیتے ہیں، اٹ از ناٹ این ایشو. ٹھیک. تو حضرت خدیجہ جو تھی، پھر ان سے آپ کا نکاح ہو گیا. اور حضرت خدیجہ سے آپ کے وہ کہتے ہیں کہ منیمم کیونکہ جتنی بھی انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ کہ ان کے اور آپ کے 6 بچے جو ہیں وہ ہوئے تھے. اس میں جو سب سے پہلے جو اولاد ہوئی وہ بیٹا آپ کے ہوئے تھے جن کا نام القاسم تھا. وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم تھے کہ جب ابھی وہ 7-8 سال کے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت کہتے ہیں کہ جس نام سے پکارا جائے تو ان کو ابو القاسم بھی بلایا جاتا ہے مکہ میں. ابو القاسم کیوں؟ کیونکہ قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا. لیکن 7-8 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد آپ کی بیٹیاں ہوئیں زیا، ام کلثوم، فاطمہ، اور پھر ایک بیٹا ہوا تھا عبداللہ. ٹھیک. عبداللہ بیٹا ہوا. اور یہ پھر ایک آپ کی ایک کنیز تھیں جو آپ کے کہتے ہیں کہ نکاح میں آئی تھی، ماریا قبطیہ ان کا نام تھا. ان سے ایک بیٹا ہوا تھا، ابراہیم نام تھا اس کا. اس کی بھی وہ ابھی کہتے ہیں کہ انفنسی میں بالکل سوا سال کی ایج میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. بیٹے آپ کے تمام جو تھے وہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے. اور وہی بات ہے کہ جس میں اگر ہم اپنے، یہ تو میرا اور آپ کے مطلب ہم لوگوں کو حالانکہ اتنی نالج نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اگر سوچیں تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت تو یہی ہوگی، کیونکہ جو ہم نے ابھی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے، جو ہمارے یہاں جو لوگ ایگزیجریشن چیزیں کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، یا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو فیملی ممبرز یعنی کہ حضرت علی، حضرت امام حسن حسین کو ہم نے جس لیول پہ پہنچا دیا جو کہ مطلب اٹ از ناٹ پارٹ آف اسلام. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے بیٹے رہے ہوتے، بیٹے ہوتے، پھر ان کا کرنا ہوتا ہم نے، مطلب ان کو کس لیول پہ پہنچاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، چونکہ ہی واز دا لاسٹ پروفٹ، وہ ختم نبوت، تو اگر وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی آئی تھنک ترمذی میں اس میں ایک ان کی وہ کوٹ کرتے ہیں حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ نبی ہوتا. تو یعنی اگر رسول اللہ کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو وہ ضرور نبی بنائے جاتے، تو پھر اگر وہ نبی بنائے جاتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو نہیں کہلاتے. اور پھر جتنی بھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ ہمارے معاشرے میں کتنی اور خرابیاں ہوتی اس چیز کو لے کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو تمام زندہ رہیں، لیکن بیٹے جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس میں جو مطلب جو تکلیف والی، ایک تو پہلی بہت تکلیف والی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی اولاد، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، کسی اولاد کی ڈیتھ ہو جانا، چاہے ماں باپ کی ڈیتھ ہو یا اولاد کی ڈیتھ ہو، مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مطلب یہ تکلیف کا کیا عالم، اور یہ ہم سب دماغ میں رکھیں لائن سے، پچھلا پہلا بچپن یاد رکھیں، کتنے لوگ آگے پیچھے آپ کی ان کی ڈیتھ ہوئی. پھر اب آپ کے بیٹے ہوئے تو بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر دوسرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تیسرے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ آئی تھنک جب یہ اب میں غلط نہ بول دوں، ابراہیم یا عبداللہ، جب ان کی اس بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو آپ نے مطلب صحابہ کرام نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی ان کو تو تھا کہ مطلب رونا ہونا کیوں، مطلب کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب زبان تو وہی کہے گی جس سے اللہ راضی، یعنی کہ میں اپنی زبان سے کوئی کلمات نہیں نکالوں گا ایسا، لیکن دل تو تکلیف میں ہے. مطلب واویلا نہیں مچاؤں گا میں، کیونکہ واویلا سوری آواز آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ کال آ گئی تھی بیچ میں. جی اب ابھی ٹھیک ہو آ گئی رہی ہے. ہے، درمیان میں بند ہو گئی تھی. ہاں ٹھیک ہے، سوری. سو انہوں نے کیا کہتے ہیں، جو مطلب یہ ایک یہ نیچرل ہے کہ انسان کسی کے قریبی کسی انسان کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں دکھ کا ہونا یا تکلیف کا ہونا یا آنسوؤں کا آنا، دس از آل نارمل. ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر اس غم میں رو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں بس صبر کرو، صبر کرو، رو مت، صبر کرو، رو مت. رونا کیسے نہیں آئے گا؟ مطلب ایک انسان کا کوئی قریبی باپ چلا گیا، بیٹی چلی گئی، یا بہن چلی گئی، یا ماں چلی گئی، کوئی بھی بیوی شوہر جو بھی، آپ کو کیسے رونا نہیں آئے گا؟ ہاں کنٹرول کرنا کیا ہے کہ آپ چیخ پکار نہیں مچا رہے، آپ کوئی شرکیہ کلمات نہیں بول رہے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو اس پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنی ہے. مگر دکھ تکلیف میں انسان تو روئے گا، اور رونا از ٹوٹلی جائز، رونے کو کوئی منع نہیں کیا گیا. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب اس میں جو ایک تکلیف دہ بات وہ یہ ہوئی کہ جب یہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو وہی جو شخص جو پیچھے میں ابھی اس میں ذکر کر چکی ہوں، جو حلف الفضول والے اس میں کہ آس بن ویل، اس نے پورے جو مکہ میں نا بڑے وہ کہتے ہیں نا خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے کہ ہاں ہاں بھائی جو محمد جو ہے اس کی تو جڑ کٹ گئی، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی تو نشان ختم ہو جائے گا. اور مطلب یعنی خوشیاں منائی اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کی اولاد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ایک تو مطلب صرف جس امیجن، مطلب یہ بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو چچا جو یہ ابو لہب نے بھی خوشی منائی تھی، اور سب کو مطلب آپ سوچو کہ آپ کی فیملی ممبر جو ہیں وہی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کیا تکلیف کا عالم ہوگا، آپ کا دکھ کتنا زیادہ تکلیف میں ہوگا. اس وقت اس واقعے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کوثر جو تھی وہ نازل کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کو جس میں کوثر کی ایک نوید دی گئی، خوشخبری سنائی گئی. وہ کہتے ہیں کہ کوثر کین بی، اٹ مینس جنت بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب جنت کی تمام چیزیں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب وہ حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پانی جسے رسول اللہ پلائیں گے، اور جو حوض کوثر آپ کو دیا گیا واللہ عالم کے ایگزیکٹ کیا، بٹ سم تھنگ بیوٹیفل، سم تھنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا جا رہا ہے کہ مطلب تم غم نہ کرو، تمہارے لیے مطلب یہ نہیں سب کچھ، یہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ تمہیں مل رہا ہے وہ تمہیں آخرت میں مل جائے گا. جو لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان کی ہی جڑیں کٹیں گی، وہی نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. تو اب اگر ہم سوچیں تو کون نام لیتا ہے ابو لہب کا، کون نام لیتا ہے یاس بن ویل کا، یا کون نام لیتا ہے ابو جہل کا، کسی اچھے اس میں کوئی بھی نام نہیں لیتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے ان پہ صلوات بھیجی جاتی ہیں، اور ان کا نام جب بھی لیا جاتا ہے محبت میں لیا جاتا ہے. مطلب دنیا بھر میں ہر جگہ ان کا نام تو ابھی بھی زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی یہ تکلیف تو ڈیفینیٹلی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی تھی.
اس سے جو سائڈ میں تھوڑا سا بس میں ایک وہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی میں جب کوئی مشکل بات ہے نا، آف کورس ہر انسان کی زندگی میں مشکل فیز ضرور آتے ہیں، وہ ہر ایک کی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس پہ پرابلم ڈالتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کیپیسٹی، ان پہ یہ مسئلے ان کی زندگی میں آئے. میری اور آپ کی بھی ہر ایک کی کیپیسٹی چونکہ ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. لیکن جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، ہمیں اگر اپنے آپ کو ہم اس وقت کسی طرح بس اتنا جوڑ لیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن سے، دعاؤں سے، یہ مطلب نہیں کہ غم نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ تھک نہیں جائیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ رہی. بالکل پریشان بھی ہوتے ہیں ہمارا، کبھی کبھی بات بھی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جو کہنا چاہیے. مقصد میرا کہنے کا یہ کہ اگر ہم اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ضرور اس میں سے میرے لیے کسی بہتری کا سبب پیدا کرنا ہے، مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی وہ بہتری، ضرور مجھے نظر آئے گی، اٹس آل گڈ، بس میں تھوڑا سا یہ وقت گزار دوں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ تو میری سچویشن جانتا ہے، میرے حالات کو تو درست کر دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، مجھے اس مشکل سے تو نکال کرنی ہے، ہاتھ پاؤں بھی چلانے ہیں اپنی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ساتھ میں اس پہ صبر بھی کرنا ہے. دس از واٹ صبر مینس. کسی کے غم میں صبر کرنا یہ نہیں ہے کہ رو بھی مت، بولو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرو، بس نارمل. یہ پاسبل نہیں ہوتا انسان کے لیے. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگین جو ان کی جو یہ بیٹیاں تھیں، تو بیٹیاں جو ان میں سے حضرت فاطمہ کے علاوہ تمام جو بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان سب کی جو ڈیتھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی تھی. ٹھیک. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی ڈیتھ بھی اپنی زندگی میں دیکھی ہے. ٹھیک. بڑے ہو کے، اور سب مسلمان ہو گئی تھی، آپ نے دیکھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کچھ مہینوں کے بعد ہی آپ کی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، آگے آئے گا بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا، حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی، آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر آپ نے دوبارہ کوئی بات کہی تو وہ ایک دم ہنسنے لگیں. تو کافی بعد میں حضرت عائشہ کیونکہ وہیں موجود تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی تھی، تو انہوں نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ مطلب ایسی کیا بات کہی تھی کیا رسول اللہ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب بس ان کا آخری وقت ہے، یہ وہ جانے والے دنیا سے. تو آف کورس مجھے غم ہوا، مجھے مطلب ایک دم تکلیف ہوئی اور میں رونے لگی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم جنت میں سب سے آخرت میں سب سے پہلے مجھ سے تم ملو گی. تو اس پہ مجھے ایک دم ہنسی آ گئی، میں خوش ہو گئی. تو یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت فاطمہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک. تو یہ تمام واقعات اور تمام جو پڑھنے کا مقصد ہے نا، ساتھ ساتھ بس اپنے دماغ میں ان سے ہم تھوڑا سا اپنے لیے ایک اسٹرینتھ لیتے رہیں کہ یہ واقعات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے ان کی زندگی بھی مطلب وہ ایک انسان تھے، جیتے جاگتے انسان. ان کی زندگی، اور ابھی تو ہم اور بہت کچھ دیکھیں گے کہ جو جب سیرت سے گزریں گے کہ اور کیا کچھ ہوا ان کی زندگی میں. تو مجھے اور آپ کو اس سے اپنے لیے سبق ضرور نکالتے رہنا ہے. ٹھیک. تو حضرت خدیجہ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کی شادی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ ایز اے پرسن کیا تھی. ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ وہ سب سے پہلی خاتون تھی جو مسلمان ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو شی واز دا فرسٹ woman to become a Muslim. سب سے پہلی بات تو یہ. آپ نے ہر حال میں رسول اللہ کو فائنینشلی، ایموشنلی، ہر طرح سے سپورٹ کیا، ہر طرح. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ وہاں سے آئے جب غار حرا سے، اور آپ پریشان تھے اور آپ نے کہا مجھے چادر اڑا دو، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے بہت ڈھارس بندھائی تھی، اور پھر آپ اپنے کزن جو تھے جو ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے گئی تھیں، اور انہوں نے بھی کتنی ڈھارس بنائی تھی. تو مطلب یہ میں سے بتا رہی ہوں کہ حضرت خدیجہ تھی کون. اور پھر وہ واقعہ جو ایک صرف انہی کے اس میں ہوا کہ حضرت خدیجہ ہی کے گھر میں حضرت جبریل امین بھی آئے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو کے اوپر وہ سلام بھیجا ہے، اور جبریل نے بھی سلام کہا ہے. ٹھیک. یہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بتایا، خوشخبری دی کہ اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے اور جبریل امین نے بھی تمہیں سلام کہا. تو ان کا جواب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، اور جبریل علیہ السلام کو انہوں نے مطلب جو کہتے ہیں کہ جواب دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ پہ بھی سلامتی ہو. یعنی کہ بیسیکلی بتانا میں کیا چاہ رہی ہوں کہ جو پرسنالٹی کیا تھی، ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ اوکے جی اللہ کو بھی سلام، تو جبریل امین کو بھی سلام، اور رسول اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو کون سلام کا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو آل ان آل ہے ہی سلامتی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ تو سلامتی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل نے آ کے آپ پہ سلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا. لائک
واٹ این آنر. کہتے ہیں نا کہ انسان صرف سوچے کیا آنر ہے. اور حضرت عائشہ سے ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مطلب مجھے زندگی میں کسی عورت سے کبھی حسد نہیں ہوا ایکسیپٹ فار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ سے بے تحاشا یعنی اگر لیٹر آن ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ جو تھی وہ رسول اللہ کی فیوریٹ جسے کہہ لیں نا کہ بیوی تھی. لیکن حضرت خدیجہ جب تک آپ کے نکاح میں رہی, اور آپ یہ بھی دیکھ لو کہ جو نان مسلم یہ بڑا وہ بناتے ہیں نا پروپیگنڈا کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کے تو پتہ نہیں جیسے مطلب فضول کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب حضرت خدیجہ سے رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی, اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں 25 سال آپ کی شادی رہی ہے, آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. ان کے مرنے کے بعد بھی, گیپ کے بعد آپ نے جو شادی کی, اپنی جو بھی شادیاں کی حضرت خدیجہ کی زندگی میں, there was nobody else. اور وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن مطلب میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ کب تک اس بوڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ برا لگا تھا, اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے اس سے بہتر مجھے کوئی نہیں دیا. میں یہ مطلب میں پڑھتی ہوں نا, میں سن رہی ہوں, مطلب آپ کے دل میں کتنی ڈفرنٹ سی فیلنگ آتی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. تو میں اور آپ بھی تو بیویاں ہیں, جو بھی ہیں ہم میں سے جو بیویاں ہیں ہم, تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے بارے میں یہ ایک امیج ان کے دماغ میں ہوگی؟ اور مطلب اس میں شوہروں کی بات میں نہیں کر رہی, میں اپنی اور آپ کی اپنی بات کر رہی ہوں. کیا میرے اور آپ کے اس طرح کے ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا اس طرح کے ہمارے طور طریقے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے میں اس دنیا سے جاؤں تو وہ مجھے یاد کرے, اور مجھے یاد کر کے وہ روئے, اور یا مجھے یاد کر کے وہ لوگوں میں میری تعریف کرے کہ ہاں یہ جو عورت تھی نا کہ یہ میری سپورٹ تھی, یہ جو عورت تھی نا اس کے ساتھ مجھے سکون ملتا تھا زندگی میں. مطلب اٹ گوز بوتھ ویز, آف کورس بوتھ ویز جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم تو خواتین ہیں نا, تو میں خواتین کی ہی بات کروں گی کہ کیا ہم میں وہ کوالٹیز موجود ہیں جو ایک شوہر جس سے پھر محبت کرے, وہ شوہر کو سکون دے, شوہر کا سپورٹ سسٹم, کیونکہ سب سے پہلا سپورٹ سسٹم تو اس کی بیوی کو ہونا ہے. سب سے پہلا سپورٹ سسٹم ایک شوہر کا اس کی بیوی ہوتی ہے. تو جس انسان کو گھر میں وہ سپورٹ نہیں ملتی, پھر وہ انسان باہر ڈھونڈتا ہے وہ سپورٹ, اور باہر اس کو پھر جس سے بھی مل جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو سپورٹ سسٹم حضرت خدیجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے بہتر چیز, مطلب اس سے بہتر مجھے کوئی نہیں دیا گیا. پھر حضرت عائشہ کا ایک اور بھی وہ ہے کہ جو ان کو اور جیلسی کس سے ہوتی تھی کہ جب حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی, حضرت عائشہ سے آپ کی شادی بھی ہو گئی, تو جب کوئی لوگ آپ کو کبھی کچھ کھانے کو بھجواتے تھے یا کوئی اور تحفہ تحائف بھجواتے تھے, تو آپ اس میں سے کچھ حصہ ضرور نکال کے حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھجواتے تھے. جسٹ امیجن, حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھجواتے تھے کیونکہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے. ایک دن حضرت خدیجہ کی بہن آپ کے گھر آئی ہیں, تو آپ لٹرلی وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ کے چہرے کا رنگ ہو گیا تھا کیونکہ آپ کو ایک دم حضرت خدیجہ یاد آ گئی. اور مطلب بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از ہو اللہ تعالیٰ عنہ واز, ٹھیک, تو ان کا یہ کیریکٹر تھا, اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے تحاشا محبت بھی کرتے تھے. ٹھیک, اچھا اب بس یہ آخری ٹاپک جو ہمارا آج کا ہے کہ جو کعبہ کا بلڈنگ آف کعبہ, یعنی کعبے کی جو تعمیر کی گئی تھی دوبارہ, ہوا یہ تھا کہ کعبہ تو تھا, اور کعبہ یہ یاد رکھیں کہ جب اس زمانے میں جب یہ بات میں کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی یہ وہی بات ہے کہ تقریباً آپ کی جو عمر جو تھی تقریباً 35 سال, یعنی شادی کو آپ کی 10 سال ہوئے تھے, یہ تب کا واقعہ ہے. شادی کو 10 سال ہو چکے تھے, تقریباً آپ کی عمر ہوگی 35 سال کے قریب. تو کعبہ جو تھا نا اس وقت بھی یہ دماغ میں رکھے, کعبہ کوئی جتنا اب اونچا ہمیں نظر آتا ہے اتنا اونچا نہیں تھا. اراؤنڈ وہ کہتے ہیں کہ 10-12 مطلب 10 فیٹ یا اس طرح کا تھا کعبہ, پہلی بات. اور دروازہ جو اس کا تھا وہ زمین پہ مطلب اس طرح سے تھا, یہ نہیں تھا کہ اوپر جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں. تو ہوا کیا کہ کیونکہ کعبے کے ارد گرد ہی گھر بنے ہوئے تھے, ایون اگر کوئی ارلیئر سالوں پہلے کچھ گیا ہوگا, کوئی اب بھی اس زمانے میں بھی حج عمرہ یا کچھ کرنے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو گھر بہت قریب قریب تھے, حرم کے بہت قریب, اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں گھر میں کوئی عورت جو تھی کھانا بنا رہی تھی, تو اس کی کوئی چنگاری اڑ کے جو تھی وہ اس پہ کپڑے پہ گئی, اور پھر مطلب اس سے جو بھی وہ مٹی یا جو بھی کچھ ہوا, واللہ عالم کی ایگزیکٹ چیز کیا ہوئی, لیکن وہ آگ جو تھی اس کو لگی تھی, اور اس کا کچھ حصہ جو تھا اس سے متاثر ہو گیا. ابھی اس سے وہ متاثر ہوا تھا, تو کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک سیلاب آ گیا, اور کہتے ہیں کہ تقریباً ہر 8-10 سال کے بعد مکہ میں, چونکہ وہ نشیب کی طرف تھا, وہاں سیلاب آ جاتا تھا. تو سیلاب آیا تو اس سے یہ تک ہوا کہ اس کی چھت تک جو تھی متاثر ہو گئی, اور مطلب کعبہ جو تھا اس کو کافی نقصان پہنچا. تو سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو وہاں کے مطلب سردار وغیرہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں ری بلڈ کرنا ہے. ٹھیک, اس کو ری بلڈ, اب ری بلڈ جو کرنا ہے یعنی کہ اس کو آپ جو ہے توڑیں گے, گرائیں گے, تو تبھی کچھ کریں گے.
تو اب اس کو کون گرائے, کون اس کی دیوار کو توڑے, لوگوں کو تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس میں پھر ولید بن مغیرہ ایک ہے, اس نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا نام ذکر آ چکا ہے, تو اور یہ خالد بن ولید کے والد, تو اس نے کہا کہ میں کر دوں گا. تو اس نے ایک دیوار جو تھی وہ اس نے اس کو کر کے توڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ اس نے یہ توڑی ہے دیوار, تو ہم ویٹ کرتے ہیں صبح تک کا, اگر اس کو کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم باقی دیواریں بھی توڑ دیں گے, پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے. اور وہ بھی توڑتے وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ میں کسی اور وجہ سے نہیں توڑ رہا, اس کو بنا رہے ہیں تو توڑ رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کر کے. خیر تو اگلے دن صبح وہ ٹھیک ٹھاک تھا, تو لوگوں نے کہا کہ اوکے دیر از نو پرابلم. اچھا جی, اب یہ جو واقعہ جس وقت یہ مطلب یہ بلڈ کرنے کا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, اس میں یہ کیا کہ جو مختلف وہاں پر جو قبیلے تھے, جو قریش کے مختلف جو آگے سب ٹرائبس کس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے 4 گروپس بنا دیے, 4 گروپ, ایک ایک دیوار سب کو دے دی. تو اس میں جو عبد مناف والا جو قبیلہ تھا ان کو جناب ملی وہ جو ایک سب سے بہتر, یعنی کہ بیسیکلی جو 2 بڑے قبیلے تھے ان کو وہ والی 2 دیواریں مل گئیں جن میں حجر اسود, جن کے درمیان میں پھر لگا ہوا ہے حجر اسود, اور پھر دوسرے جو 2 قبیلے تھے ان کو باقی کی 2 دیواریں مل گئیں. اچھا اب اس زمانے میں یہ ہوا کہ جہاں پر جدہ ہے, جدہ ابھی بھی اس وقت اس کو جدہ بولتے تھے, جدہ جہاں پر ہے تو وہاں پر وہ ہے سی پورٹ, یہ ابھی بھی سعودی عربیہ میں جو بائی سی کچھ آنا ہے شپ وغیرہ, وہ ساری جدہ جو ان کا پورٹ ہے وہاں پر. تو وہاں پر یہ ہوا کہ جو روم کا بادشاہ تھا, جو سیزر جو تھا, اس نے منگوایا تھا سامان, ماربل اور شیشہ اور بہت بہترین قسم کے جو پتھر, یہ وہ اس نے ایک چرچ جو کوئی چرچ وہاں پر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اس کو صحیح کروانے کو اس نے روم میں وہ اس نے منگوایا تھا. تو جب یہ جدہ کے قریب وہ شپ پہنچا تو واللہ عالم کیا ہوا کیا کہ وہ وہاں پر ایک طرح سے ڈوبنے لگا, یا ڈوب گیا, یا اس کو نقصان پہنچ گیا کہ وہ آگے نہیں جا سکتا تھا. تو جو بیسیکلی لوگ تھے اس شپ پہ, ظاہری بات ہے کہ لوگ بھی تھے جو سامان لے کر جا رہے تھے اس شپ میں, وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بلڈ کرنا تھا وہ اس چرچ کو. تو ان لوگوں نے اپنی خلاصی کرنے کو یا جو بھی کرنے کو یہ جو ماربل اور چیزیں تھیں ان کو پھر یہ عربوں کو بیچ دیا تھا, عربوں نے ان سے وہ خرید لیا وہ سارا ماربل تمام. اور کیونکہ عرب میں خود تو یہ بڑے بڑے اور مہنگے پتھر چیزیں نہیں تھیں, تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مصلحت تھی کہ اب کعبہ چونکہ بننا تھا, تو اس وقت جناب یہ شپ جو تھی یہ ہاتھ جب مسلمانوں کے لگی, انہوں نے وہ خرید لیا, سیل کر. ان لوگوں نے جو شپ پہ تھے انہوں نے کہا ہم سستے داموں میں دے دیں گے, بیکاز وی نیڈ منی ٹو گو بیک, ہمیں واپس روم جانا ہے, مطلب جو آگے جانا ہے اپنے گھر, تو ہم جو ہیں یہ خرید لو. وہ سارا سامان لے لیا گیا, اور اس سے پھر کعبے کی جو تھی تعمیر شروع ہوئی. اور وہ سب ہم جانتے ہیں کہ جب تعمیر کرنا شروع ہوا تب تھوڑا سا جو انہوں نے یہ کیا کہ دیواریں زیادہ اونچی کر دی. اب جب زیادہ اونچی کرنے لگے تو وہ ان کے پاس جو تھا مٹیریل تھوڑا کم پڑ گیا. تو کعبہ انیشلی واز اے ریکٹینگل, اسکوائر نہیں تھا, اس کی چاروں دیواریں ایکول نہیں تھیں, لیکن چونکہ سامان جو تھا وہ کم پڑ گیا تو یہ کعبے کو انہوں نے پھر ایک اسکوائر شیپ دے دیا. اور جہاں تک پہلے اوریجنل کعبہ تھا وہاں انہوں نے 2 پلرز لگا دیے, مطلب 2 وہاں پر نشانیاں لگا دی کہ یہاں تک اصل کعبہ تھا, جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں وہ جو حتیم کا علاقہ کہلاتا ہے, وہ جو ایک سیمی سرکل سا بنا ہوا ہے نا, وہ ان 2 پوائنٹس کے درمیان ہے کہ جہاں تک اوریجنلی کعبہ تھا. اسی لیے حتیم میں نماز پڑھنے کا کہتے ہیں نا کہ وہاں اس کے اندر جو آپ 2 رکعت پڑھو, جو بھی نماز پڑھتے ہو ایسا ہی ہے کہ آپ نے کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھی ہے, اس کا بہت اجر ہے. تو بیسیکلی اب وہی بات ہوئی کہ وہ انہوں نے بہت زیادہ اونچی دیواریں اس کی کر دی. دروازہ بھی جو تھا انہوں نے اونچا لگایا, دروازے کو انہوں نے اونچا کر دیا, وہ اب سینٹر میں لگا دیا دروازے کو. اچھا اب جب حجر اسود کو لگانے کا وہ آیا تو اب دونوں جو قبیلے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری دیوار کے ساتھ ہے, یہ ہماری دیوار کے ساتھ ہے. اس میں جھگڑا ہونے لگا, کافی جھگڑا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک نے پلان بنایا کہ نہیں ہم دوسرے کو چاہے قتل و غارت ہو جائے لیکن ہمارا قبیلہ لگائے گا. تو پھر ایک بزرگ تھے انہوں نے بیچ میں پڑھ کے کہا کہ نہیں, اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, بس اس طرح کرتے ہیں کہ جو مین دروازہ ہے نا اس کا جو انٹرنس ہے جہاں پر اندر آتے ہیں مطلب حرم کے اندر, وہاں سے جو بھی شخص پہلا اب یہ آئے گا اس سے بولیں گے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا, وہ فیصلہ کرے گا. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے, اور جب وہ ہوئے تو اب یہ اگین عمر ان کی کوئی بہت زیادہ نہیں, 30-35 سال کہہ رہے ہیں نا کہ ہے ان کی ایج, تو ان سے کہا گیا کہ وہ فیصلہ کریں. اور انہوں نے پھر کیا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک جو چادر لے کے آئیے, ایک چادر لائی گئی اور اس پہ حجر اسود کو رکھا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ چونکہ 4 گروپس جو بنائے گئے تھے ان سے پھر کہا گیا کہ ہر گروپ جو ہے اس کا ایک ایک آدمی ایک ایک کارنر پکڑ لے اس چادر کا, اس چادر کو اٹھا لے اوپر, اور پھر جب اس ایریا کے قریب گیا جہاں پر حجر اسود لگنا تھا تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پہ فکس کر دیا. اس طرح سب خوش بھی ہو گئے. اس سے مطلب یہ دیکھو اس قسم کی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاملہ فہمی کتنی تھی, سمجھ کتنی تھی. مطلب یہ چیز ورنہ مطلب فیصلہ وہ اچھا وہ جب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے کہ وہ انٹر ہو رہے ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے,
تو کہتے ہیں کہ چاروں جو گروپ سے وہ خوش ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ ان سے بہت قریب ہیں، یا ان سے یعنی رسول اللہ کا ہر ایک سے ایسا رویہ تھا کہ سب کو لگتا تھا کہ یہ انہی کے ہیں، انہی سے مطلب اوریجنل. تو آپ دیکھو نا اوپر سے تو سارے قریش اور سارے انہی کی آگے شاخیں بن رہی تھی نا، تو ان سب کو تھا کہ رسول اللہ جو ہے نا ان کے حق میں فیصلہ دیں گے. تو جب اینڈ میں رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا سب نے اس کو آرام سے مان لیا اور حجر اسود جو تھا وہ کعبے میں لگا دیا گیا. ٹھیک. اب اس میں بھی جو بیسیکلی آپ یہ دیکھو کہ ان لوگوں نے اتنے آرام سے یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مان لی، یہ اس سے بھی شو ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کا کیریکٹر بہت اسٹرانگ تھا، لوگوں کو یقین تھا کہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہو وہ ہم مان سکیں گے، اور اس لیے بعد میں وہ فیصلہ جو کیا گیا سب نے وہ مان بھی لیا. اب لیٹر آن وہ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ جو ہے نا، یہ جو نام آتا ہے آئی تھنک عبداللہ بن زبیر کا، کہ انہوں نے جب یہ یعنی جو اس کا ایک سیکنڈ اس میں کنفرم کر لوں نام ان کا جو میں نے، تاکہ میں پھر تو جب ان کو یہ انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے کہ اوریجنلی جو کعبہ تھا وہ نیچا مطلب نیچے دروازہ بھی نیچے تھا اس کا، اور مطلب یہ دروازہ بیچ میں نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اوریجنل جہاں پر اس کا جو کعبے کا جتنا یہ کہنے کہ جتنی ہائٹ اوریجنل تھی نا، انہوں نے کعبے کو پھر توڑوایا اور کعبے کو اسی اوریجنل ہائٹ تک کر دیا. اب جب اس کے بعد زمانہ آیا حجاج بن یوسف کا، اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ نہیں اس کو واپس سے توڑو، اور یعنی کہ ریکٹینگل انہوں نے جو عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ سے ریکٹینگل کرا دیا اس کو، اور دروازہ بھی جہاں اوریجنل تھا وہاں کرا دیا. حجاج بن یوسف آیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ جو چوکور تھا اس کو اس طرح کرانا ہے، دروازہ پھر اونچا ہوگا، اس نے پھر توڑا دیا اور پھر اس کو دوبارہ سے اسی فارم میں لے آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ لیٹر آن جب امام مالک کا جو زمانہ تھا اور ان سے کہا گیا کہ مطلب اس کو آپ کہیں تو پھر اس کو اوریجنل اس کی طرح کر دیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی مطلب مذاق نہیں اس کا بنایا جا سکتا ہے، مطلب کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مذاق اس کو جس طرح ہے بس اسی طرح چھوڑ دیں. یہ جو اس میں مینشن کرنا بھول گئی کہ عبداللہ بن زبیر نے کیوں کرا تھا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لی کہ اس میں حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مطلب یہ لوگ جو ہیں ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو پھر میں اس کعبے کو اس کی اوریجنل فارم میں کروا دیتا. یعنی مدینہ میں لوگ ابھی تازہ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کعبہ ان کے لیے ایک بہت سیکرڈ جگہ ہے، وہ کہا جائے کہ جی نہیں اوریجنل تو اس طرح تھا، لیٹس بریک اٹ اور اس کو گرا کے دوبارہ بناؤ، وہ نئے مسلمانوں کے دل میں کوئی ڈفرینٹ خیالات آ سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ اس لیے میں نہیں کروا رہا کہ اس کو اوریجنل بنواؤں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی خیال نہ آ جائے. عبداللہ بن زبیر کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یعنی رسول اللہ یہ چاہتے تھے، کیونکہ بہت لیٹر آن کی بات ہے، تو انہوں نے پھر توڑوا کے اس کو اوریجنل کروایا، لیکن پھر ان کے بعد بیسیکلی یہ 2 دفعہ ٹوٹ کے 3 دفعہ پھر دوبارہ سے اس طرح کیا گیا. تو یہ تھوڑی سی وہ سٹوری تھی. اور کعبہ جو ہے جو ہمارے حضرت نوح کے بعد جو سیلاب میں جب تباہ ہو گیا تھا کعبہ، تو پہلی دفعہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو پہلی دفعہ اسی فاؤنڈیشن، جگہ وہی رہی ہے کعبے کی ہمیشہ، فاؤنڈیشن وہی تھی، بس اسی کے اوپر اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کر دیا گیا تھا. ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالی سیرہ کا پارٹ ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں. کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور آپ کر سکتے ہو، ورنہ وی کین گو ٹو انادر حدیث. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نیت کو خالص کر کے، وہی 40 نبوی سے، تو میں ایک دوسری حدیث آج پڑھ سکتی ہوں اف یو وانٹ. اور اگر کسی کا کوئی اور کوشچن ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہو. اور خاموشی ہے، خاموشی. چلیں انشاءاللہ میں پھر حدیث ایک پڑھتی ہوں. یہ حدیث نمبر 2 ہے، یہ 40 نبوی میں. حضرت عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص آیا. اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے. اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے. یعنی اب کوئی جہاز میں بیٹھ کے تو نہیں آئے تھے کہ مطلب کپڑوں کو بھی کچھ نہ ہو، لیکن وہ تو مطلب بندہ یا تو کسی گھوڑے پہ یا کسی اونٹ پہ یا مطلب دھول مٹی ہے صحرا ہے، تو کہتے ہیں کہ کپڑوں سے دیکھ کے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کپڑے گندے ہوں، بالکل صاف شفاف کپڑے تھے، اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ چلتے ہوئے مجلس میں آ پہنچا، یعنی جہاں ہم بیٹھے تھے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں پر وہ شخص آ گیا، حتیٰ کہ نبی کریم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھا
کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھ دیا، آپ کے تھائز کے اوپر اپنی ہتھیلیاں رکھ دی. یعنی وہ شخص جو آیا وہ بہت قریب ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ جو تھے آپ کی رانوں پر یا آپ کی یعنی تھائز پہ رکھ دیے. اور پھر اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے. اب یہ مجھے اور آپ کو بہت غور سے سننا ہے کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، بشرط یہ کہ وہاں تک پہنچنے کی تمہیں استطاعت ہو. یعنی کہ جو استطاعت یعنی جو افورڈ کر سکے وہ بیت اللہ کا حج کرے. یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا صدقت، یعنی کہ تم نے سچ بتایا، سچ کہا تم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا. اس پر ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو. یعنی کہ وہ سوال تو رسول اللہ سے کر رہا ہے لیکن جب جواب مل گیا تو کہتے ہیں ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. دیٹ مینس کہ ہی آلریڈی نیو دی آنسر. راوی کہتا ہے کہ پھر اس نے پوچھا اچھا بتائیے ایمان کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھو، میں اور آپ دونوں دیکھیں کہ اسلام کا سوال الگ ہوا، ایمان کے بارے میں الگ آ رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ آپ سے سب نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا، صدقتو. ٹھیک، یعنی کہ پہلے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو اسلام کے لیے وہ چیزیں بتائیں، وہ پلرز ہیں. اسلام کے پلرز ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ پلرز ہیں. اور اب ایمان اٹسیلف کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. پھر اس نے سوال کیا اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. بس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی یہ سوچنے کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ سمجھو کہ بلا شبہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس طرح نماز پڑھو، اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو. جیسے میں اور آپ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم جب آمنے سامنے بات کرتے ہیں اٹ از اے ڈفرنٹ فیلنگ. لیکن اب مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں آتا تو میں بیٹھ کے بات کر لوں. جس طرح ہمارے یہاں بچے آج کل آن لائن کلاسز لیتے ہیں، کوئی بستر میں لے رہا ہے، کوئی نائٹ سوٹ پہ لے رہا ہے کیونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہی بچے جب اسکول جائیں گے تو یونیفارم پہن کے جائیں گے. تو وہ کیا کہہ رہے رسول اللہ کہ احسان کیا ہے کہ جب تم عبادت کرو اللہ کی تو اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی تو کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر سوال کیا اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں. یعنی کہ نہ مجھے پتا ہے نہ تم واقف ہو، یعنی کہ پوچھنے والے کو بھی نہیں پتا اور نہ بتانے والے کو. اس سے کیا امپورٹنٹ بات پتا چلتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا ٹائم پتا نہیں تھا. یعنی آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ کو وہی پتا تھا جو آپ کو بتایا گیا تھا. اس پر اس نے کہا پوچھنے والے نے کہ اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے، یعنی قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے کم از کم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں، اب یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی یعنی عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماں کی سردار ہوں گی. یعنی کہ لونڈیوں کے ساتھ یعنی جو غلط قسم کی اولادیں پیدا ہونا، یعنی یہ ٹائم آ جائے گا کہ جو لونڈیاں ہوں گی وہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماں کی سردار ہوں گی. اس کے آگے تشریح میں انشاءاللہ یہ اور کلیئر ہو جائے گا. تم ننگے پیر، ننگے بدن، خلاش اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر آپس میں اس پر فخر کرنے لگے. یہ تو میں اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں، دبئی سعودی عربیہ دیکھنے کے یہ وہ لوگ ہیں جو چرواہے تھے نا، بدو تھے. وہاں پر اب جو عمارتیں بن گئی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور یا وہ جی ہم نے اب یہ بنا لیا اور یہ والا ہوٹل بن گیا، یہ برج خلیفہ بنا دیا، یہ بنا دیا، ایک دوسرے سے مقابلہ. اللہ تعالیٰ وہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم کہ تم ننگے پیر ننگے بدن، یعنی کہ یہ ان کی حالت بتائی جا رہی کہ جو جہلا تھے یہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا، ان کو تم دیکھو گے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر آپس میں فخر کرنے لگے.
حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سوال اور جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے رکا رہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. یعنی کہ یہ جو انسانی فارم میں آئے تھے یہ حضرت جبریل، وہ جو فرشتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے تھے یہ وہ تھے. اور یہ سوال جواب کیوں کیے کہ رسول اللہ سے سوال جواب کر کے جو ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے جیسے حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے. اینڈ یو سی دا ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ ایمان. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں تو ہم مومن بھی ہوں گے. نو، ایمان اندر اترے گا تو پھر ہم مومن ہوں گے. ابھی ہم صرف مسلم ہوتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو ایک مومن کی ہیں. پھر احسان کیا ہے؟ تو میری اور آپ کی جو نماز ہے، میری اور آپ کا جو روزہ ہے، جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اللہ کی، ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم اس طرح کریں وہ کہ جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایٹ لیسٹ اگر ہمیں یہ نہیں فیل ہو رہا تو کم از کم یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. کہ جب میں لوگوں کے ڈر سے کہ مجھے جب پتا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے یا مجھے اسکرین میں کوئی دیکھ رہا ہے تو میں کتنا ڈفرینٹ بہیو کرتی ہوں، بڑی تمیز سے بات کر رہی ہوتی ہوں، کپڑے بھی میرے صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہم اتنا ہی کر لیں. اور قیامت کی یہ اور بھی نشانی انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو وہ ایک سیریز آج کل انہوں نے بھی شروع کی ہوئی، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو دیکھیے گا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بھی قیامت کی نشانیوں کی، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ضرور کریں گے. تو دس واز دا سیکنڈ حدیث جو ہے یہ 40 نبوی میں بعض علماء نے میں بتاتی یہ حدیث شریف ان حدیث میں سے ایک ہے جن میں اسلام کی بنیادی تعلیم جامع انداز میں بیان کی گئی ہے. علماء نے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے عقائد یعنی ہمارا عقیدہ جو کہ بیسک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ اعمال جو میرے ایکشنز ہیں. اور تیسرے اخبار یعنی کہ گزشتہ زمانے یا آنے والے دور کی جو خبریں یا پیش گوئیاں ہیں وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں. تو انہوں نے علماء نے 3 حصے کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہمارے عقیدے ہیں، ایک ہمارا عمل ہے، اور ایک وہ نالج جو ہمیں پچھلی امتوں کی ملی ہے یا جو آگے آنے والی جو بھی اس کی نالج ہے. اس میں ان تینوں باتوں کی تعلیم موجود ہے. اس حدیث میں ان تینوں باتوں کی تعلیم موجود ہے. اس لیے بعض علماء نے اسے ام السنہ کا نام دیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن رکھا گیا ہے. البتہ اس کا مشہور نام حدیث جبریل ہے. یہ حدیث میں نے پڑھی تھی جو کہ موسٹ کامن ہے، مجھے بھی اسی کا پتا تھا. یہ دوسرا نام میں نے ابھی پڑھا ہے. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں کیونکہ جبریل امین ڈائریکٹلی خود آئے اور رسول اللہ کے ذریعے سے یہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے. بیسیکلی اس کی پھر اگلے جو آگے جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن بیسیکلی یہ حدیث ہمارے جو دماغ میں تھوڑی سی بیٹھ جانی چاہیے، اور کبھی جب ٹائم رہا تو ہم اس کی ڈیٹیل بھی ضرور کر لیں گے. انشاءاللہ کلاس کو ادھر ہی ہم ختم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.